اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. منہاج الطالبین کی کلاس چل رہی ہیں. منہاج الطالبین کتاب بھی اگر پڑھ لوں تو وہی کافی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو سمجھنے میں بھی اور اسی طرح اس کی تفصیل سے سمجھنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہر چیز یاد نہیں رہتا، اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا یعنی ہمارے ٹیسٹ کے مطابق اس کو سمجھنے میں آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اصل کتابی پڑھنا چاہیے، جہاں تک ممکن ہو کتابی پڑھنا چاہیے، اور جب بھی ایک ریفرنس کی طرح کتاب اپنے پاس رکھنا چاہیے. یعنی بچوں کی جو تربیت کے لیے بہت سی چیزیں ہمارے بچوں کے لیے ہمارے پاس ہے، لیکن منہاج الطالبین ایک ایسی کتاب ہے جو بطور ریفرنس اپنے پاس رکھ لے تو بچوں کی تربیت بہت آسان ہو جاتی ہے. جب بھی کوئی شک ہو تو اس کو اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ. ایک بار پڑھ لے یا کلاس بھی ایک بار سن لے تو ہر جب بھی شک پڑ جاتے تو اس وقت اس میں دیکھ سکتے ہیں انسان، اس کے بعد اس کے مطابق کر لے. اب وقفینو کے بچوں کے لیے تو حضور نے کہہ دیا کہ اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ وقفینو کے بچے ایسے ہیں جب ہم کوئی چیز تحفہ کسی کو پیش کرتے ہیں تو سجا کے لے جاتے ہیں. اب گھر میں لیے سودا لے آتے ہیں تو کسی تھیلے میں لے کے آ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ دکاندار کو کہے کہ ذرا تحفہ ہے کسی کو دینا ہے تو وہ بھی ذرا سجا کے اس کو بنا کے دیتے ہیں. تو یہ خدا تعالیٰ کے حضور ہم پیش کرنے والے تحفے ہیں جو وقفینو کے بچے ہیں، تو اس کو سجا کے پیش کرنا پڑے گا. اور وہ سجاوٹ کیسے سجانا ہے؟ اب تقسیم انعامات میں ہمیں مجلس خدا ملامدیہ کی ڈیوٹی لگتی تھی، تو ہر آدمی اپنی طرف سے ایک بنا لیتا تھا، اس طرح سجانا ہے، اس طرح سجانا ہے. تو ہر ایک اپنے چوائس ہوتا ہے، لیکن یہ اپنی چوائس نہیں ہوتا. یہ جو خدا کو دینے والا تحفہ ہے اس کی خدا کے چوائس ہوتا ہے، ہمارے چوائس نہیں. اور خدا نے وہ چوائس ہمیں بتایا کہ اس طرح سجانا چاہیے، اور وہ بھی ہمیں آسان کرنے کے لیے کہ اس میں ہمارے کوئی غلطی نہ ہو کہ اسے خدا تعالیٰ قبول نہ کرے. وہ کسی کو تحفہ دے دے اور وہ قبول نہ کرے تو پھر کسی کام کرنے وہ بہت بڑا دکھ کا باعث بنتا ہے. تو اس لیے اس کو سجانے کی ایک ترکیب ہے جو خلفائے کرام نے قرآن و کریم اور احادیث کی روشنی میں اور سنت کی روشنی میں اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں خلفائے کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو سمجھایا اس کی روشنی میں ہمیں بتایا. اور منہاج الطالبین ایسی کتاب ہے جو 1400 سال میں اخلاق کی جو سجاوٹ ہے، اخلاق کیسے ہونی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ مسیح ثانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے خود اللہ تعالیٰ نے اس کے علم دیا ہے جو ابھی تک کسی کو نہیں دیا، وہ علم مجھے دیا ہے. اور وہ بہت وسیع ہے، لیکن مختلف رنگوں میں اس کے مختصر کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب حضور کے علم کی ایک چھوٹی سی بات کہوں پھر میں آگے چلوں کہ ایک دن حضور حیدرآباد کی کچھ کھنڈرات وغیرہ دیکھ رہے تھے، تو اچانک کہہ دیا کہ میں نے پا لیا بہت زور سے. تو 7 بچیاں بھی تھیں، تو انہوں میں سے کسی نے پوچھا کیا پا لیا؟ تو کہا میں ابھی نہیں بتاؤں گا، وہ میں جلسہ سالانہ کے خطاب میں بتاؤں گا. ایک سیکنڈ ٹائم میں جو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز آپ کو دکھائی ہے، جو آپ کو ملا ہے، وہ اس جلسہ سالانہ کے خطاب میں آپ بتائیں گے. اور گھنٹوں کی جو خطاب تھا سیر روحانی کا، کئی گھنٹوں کی، اس خطاب میں جو زندگی کی جو سب سے پہلے زندگی جو بنی ہے دنیا میں، اس کے بعد انسان تک پہنچنا اور انسان آخر تک کہاں تک جاتا ہے، یہ سارے کے سارے مراحل مختلف ٹائم کے، جس رنگ میں ابھی تو سائنس کی ایجاد کی بھی مدد کے ساتھ قرآن کریم کی بیان کو بھی رکھ کر خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ریولیوشن ریشنلٹی میں اس کو اچھی طرح وائڈ طور پر بہت ہی وسیع طور پر اس کو لکھا ہے. لیکن یہ اس سے کتنے سال پہلے کہ بہت سال پہلے حضور نے اس کو پہلے سے ہی جو ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ نے ایک رویا میں دکھا دیا کیسا آیا تھا کہ دنیا کہاں سے شروع ہوا تھا کہاں تک پہنچ گیا. یہ سارے کے سارے ایک سیکنڈ میں ایک رویا میں دکھا دیا اور کئی گھنٹے اس کو تقریر کر کے حضور نے بیان کیا. اسی طرح یہ معاملہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود حضور کو سکھا دیا، اور اس سے اس لیے کہ حضور نے اس کے لیے جو اخلاق کے جو فلسفہ بیان کر رہے ہو اس کو میں چھوڑ دیا ہوں جان بوجھ کے کہ ٹائم کی کچھ بچت ہو جاؤں.
کہ اس میں جو امام رازی کے جو فلسفہ تھے، محی الدین ابن عربی نے جو اپنی طرف سے فلسفہ قرآن کریم اور حدیث کی روشنی میں رکھا تھا، وہ ہندوؤں کے فلسفہ، عیسائیوں کے فلسفہ، دوسرے لوگوں کے فلسفہ، اخلاق پر جو دوسرے لوگ جو مذہب لامذہب ہے وہ لوگ بھی جو کام کیے ہیں، ان سب کا خلاصہ ایک ایک کر کے بیان کر کے حضور کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے، اس طرح اس کو بیان کریں۔ تو یہ ایک خداداد علم ہے جو کسی اور کے ذریعے نہیں ملتا۔ آج کل اس بارے میں جو لیٹسٹ کتابیں ہیں، میں نے دیکھا ہے کئی کتابیں جو بچوں کے متعلق لکھا ہے، اس میں بھی اس کے عشر اشیر بھی نہیں، پورے کے پورے ہم ڈھونڈ کے دیکھتے ہیں، پوری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، وہ بہت کچھ لکھے ہیں، لیکن باوجود اس کی کوئی ایک پوائنٹ بھی اس طرح نہیں، لیکن اس کے قریب پہنچنے کی وہ بہت مشکل سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ پروفیشنلز بچوں کی تمام جو چھوٹے بڑے تمام حرکات پر بہت زیادہ اپنے تحقیق کر کے، اور جتنی تحقیقیں بھی ہو چکی ہے سب کچھ کا نچوڑ ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، لیکن کتنے سال پرانے کہ حضور نے کئی سال پرانے قبل ہی 20 سال قبل ہی یہ باتیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں۔ یہ تو جماعت احمدیہ کی وجہ سے ہمیں کی نعمت ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی مصیبت، افسوس یہ ہے کہ لوگ احمدی بھی اس کو سمجھتا نہیں، ایسی ایک خزانہ ہمارے پاس ہے، اس سے بالکل ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ بہت اکثریت ایسی ہے جو کتابوں کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتے، اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ اب اس میں ایک بات کی طرف میں آپ کے توجہ دلاؤں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہم کہاں ہیں، ہماری کیا حالت ہے۔ حضور فرماتے ہیں اسلام نے علاج گناہ کے متعلق گناہ پیدا ہونے سے کے بعد اس کا علاج کس طرح کیا جائے کے سوال سے پہلے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا احتیاط کی جائے کہ گناہ پیدا ہی نہ ہو جائے۔ پیدا ہونے کے بعد کیا علاج کیا جائے یہ سوال نہیں اٹھایا، گناہ پیدا ہی نہ ہو جائے اس سے پہلے کیا احتیاط کی جائے، وہ حفظ ما تقدم کیا ہے، یہ بات حضور نے اسلام نے اٹھایا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سوال کے جواب میں گناہ کے دور کرنے کی کنجی ہے۔ جب پیدا ہی نہ ہو جائے تو وہ احتیاط کی جب بات کرے گا تو اس کے جو گناہ پیدا ہو چکا ہے اس کی بھی کنجی اسی میں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کپڑے کے میلا ہو جانے کے بعد اس کے دھونے سے کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم ایسی تدبیر اختیار کریں کہ میلا ہی نہ ہو۔ اس میں کیا شک ہے کہ یہ سب سے بہتر اور ضروری امر ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے دوسرے مذاہب کے برخلاف صرف اسی طرف توجہ نہیں دلائی کہ گناہ کا قطع کما کس طرح کیا جائے، بلکہ اس طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ سب سے پہلے یہ کوشش کرو کہ گناہ پیدا ہی نہ ہو۔ ایک تو بچوں میں ہے، ایک ہمارے اندر بھی گناہ پیدا ہی نہ ہو، ایسے کام نہ کریں۔ اب جو حضور اپنی افسوس کا اظہار کر رہے، مگر میں افسوس سے کہتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ قرآن کریم نے ادھر توجہ دلائی اور بعض اسلامی بزرگوں نے بھی اس پر زور دیا ہے، بحیثیت قوم مسلمانوں نے ادھر پوری توجہ نہیں کی اور اس امر کو نظر انداز کر دیا ہے کہ گناہ انسان کے بلوغ سے پہلے پیدا ہوتا ہے۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں اب گناہ کرنے لگا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ کا بیج جو اس کے اندر تھا، گناہ کا بیج جو اس کے اندر تھا وہ درخت بن کر ظاہر ہو رہا ہے۔ یعنی کوئی بندہ اگر غلطی کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابھی وہ غلطی کرنے لگا ہے، پہلے نہیں تھا، بچپن میں اس کے اندر بیج ہے، وہ ابھی درخت بن گیا، بس اتنا ہی ہے۔ تو بیج ہی پہلے کاٹ دینا چاہیے۔ کوئی بھی بچہ جب گناہ کر رہا ہے کوئی بڑا ہو کے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابھی اس کو کہیں سے گناہ مل گیا، نہیں ہے، اس کے بچپن میں وہ بیج بوجھ چکا ہوتا ہے، وہ ابھی درخت بن چکا تب ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ گناہ ہے، اس سے پہلے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں ہرگز نہیں، ورنہ یہ کیا ہو سکتا ہے کہ بیج نہ ہو اور درخت پیدا ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ اگر گناہ کی قابلیت پہلے ہی نہ تھی تو پھر وہ بالغ ہونے پر کہاں سے آ گئی؟ پس اصل بات یہ ہے کہ گناہ بچپن سے پیدا ہوتا ہے اور ہر ایک بدی بلوغ سے پہلے انسان کے دل میں جاگزیں ہو جاتی ہیں۔ جو کچھ بھی ہم ابھی کسی گناہ سے پریشان ہو
تو بچپن سے ہی ہمارے دل میں جاگزین ہو چکا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو پیدا ہونے سے بھی پہلے بعض بدیوں کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ایک شخص بالغ ہو جاتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ اسے بدیوں سے بچاؤ، تو اس وقت وہ شخص پورے طور پر شیطان کے قبضے میں جا چکا ہوتا ہے۔ میرے اس کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں سب بدیاں پائی جاتی ہیں، بلکہ یہ ہیں کہ اس میں گناہ کی طاقت اور اس کے شکار ہو جانے کا میلان پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی ہر بدی ہر ایک کے اندر پہلے سے پیدا ہو چکی ہے نا، اس بدی کو جب دیکھے گا تو اس کی طرف فطرت کے میلان اس سے پہلے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس بدی کی جو قوت طاقت ہے اس بدی کرنے کی، وہ بھی پہلے سے بچپن سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اخلاق کی مادہ کی چند خاصیتوں سے پیدا ہوتے ہیں، اور وہی میلان اگر بچپن میں خراب ہو جائے تو گو بچہ بالکل بے گناہ نظر آئے، مگر اس کے اندر گناہ کے ارتکاب کا پورا سامان موجود ہوگا۔ بالکل سیدھا سادہ بولا بالا نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر گناہ کے ارتکاب کے پورے سامان اس وقت موجود ہوگا۔ اب دو باتیں اس میں قابل توجہ، یہ کہ یہ ہیں کہ بچپن میں وہ پیدا ہوتے، اس لیے ہمارے اندر جو بچے ہوتے ہیں ان کی وہاں ہمیں اس سے بچانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر جو گناہ پیدا ہو چکا ہے وہ بچپن میں پیدا ہو چکا ہے، اس کی قوت بیچ میں نہیں آیا، اس کی میلان شروع سے ہے۔ تو علاج جب بھی کرتے ہیں تو کہاں سے آتا ہے وہ دیکھ کے پھر علاج کرنا پڑے گا۔ اب کسی کی پیٹ میں خرابی ہے، اس کا سر میں درد شروع ہو جاتا ہے کچھ دیر کے بعد، تو سر میں کوئی لوشن وغیرہ لگانے سے پیٹ کی خرابی ختم نہیں ہوتی، وہ لوشن جب تک رہے گا تو وہ درد نہیں ہوگا، جب اس کے اثر ختم ہو جائے پھر درد شروع ہوگا، تو اس کو پیٹ میں علاج کرنی چاہیے۔ تو ہماری جو گناہوں کی علاج ہے اس کی بیچ کہاں سے نکلا وہاں سے علاج شروع کرنے چاہیے، تب وہ پوری کی پوری کیور ہو جائے گا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ اور ان دونوں باتوں کے جب اتنے تفصیل سے ہمیں بتا دیے، پھر حضور کہتے ہیں کہ اسلام مسلمانوں پر افسوس، کیا ایک لمحہ کے لیے ہم یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ ہمارے اوپر بھی افسوس ہے، یہ سب کچھ بتانے کے باوجود پھر ہم اسے بے بارہ رہتے ہیں اور اس کو ہم نہیں جانتے۔ اس لیے ایک فکر کی بات ہے کہ ان باتوں پر ایک بہت بڑی علم، میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں، اس لیے یہ ساری باتیں بتا دی کہ سب سے بڑا علم جو اخلاق کا علم ہے، ایک مومن کی زندگی کے ساتھ اس کی عادات اور خصلات کہاں صحیح رہتا ہے کہاں ٹھیک نہیں رہتا، اس کے بارے میں ہمیں اسٹڈی کرنی چاہیے۔ اور اس میں دنیاوی کتابیں بھی ملتے ہیں آپ کو، باوجود اس کے ہماری ایک بنیادی کتابیں ہمارے پاس موجود ہے، اگر اس کو لے لے تو وہ دنیاوی کتابیں سمجھنے میں آسان ہو جاتا ہے۔ اب بعض کتابوں کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں اس کو تو کئی دنوں میں پڑھا، مجھے بہت ٹائم لگا، یہ تو بڑا ٹف کتاب ہے کہتے ہیں، لیکن وہی کتاب جو ہم لوگ پڑھتے ہیں تو بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پہلے ہی پتہ ہوتا ہے یہ چیز۔ اب مثلاً ایک کتاب ہے 7 Habits of Highly Effective People، اسٹیفن آر کووے کی کتاب ہے، اور اسی طرح ایک اس کی ابھی نئی کتاب اور نکلی ہے، تو اس سے بھی زیادہ کچھ آسان کر دیا اس نے اس کو، لیکن یہ ملینز کی تعداد میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ اور اس کو میں نے کسی سے ایک دفعہ عاریتاً کتاب لیا تھا، اس نے پھر میں نے کتاب اچھی ہے تو سوچا پھر میں جا کے خود ہی کتاب خرید لیا کہ کتاب اچھی ہے تو پھر اس کو کسی کی عاریتاً لیکن اپنے پاس رکھنا چاہیے، سوچ کے لے لیا تھا۔ تو وہ کتاب پڑھتے اس نے کہا یہ تو آپ کو میں پڑھنے کے لیے دوں گا، لیکن آپ کو 1 مہینے کے بعد مجھے واپس کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ 1 مہینے میں پڑھ نہیں سکیں گے اس کو۔ میں ٹھیک ہے دیکھ لیتا ہوں، مجھے تو ایسا نہیں لگا، میں 2-3 دنوں میں پڑھ کے ختم کر دیا، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ جو ہمارے خلفائے کرام نے جو چیزیں بتائی اس کی تفصیل اس نے بتائی، لیکن اس سے اچھے رنگ میں، بہت سرل، بہت ہی آسان رنگ میں خلفائے کرام کی کتابیں موجود ہیں۔ تو لوگوں دنیا میں اتنے مقبول کتاب جو ایک عام آدمی کی جو اس رنگ میں، اس کی وہ سائنٹسٹ ہے باقاعدہ اس کی، لیکن اس کے باوجود وہ تحقیق کرتا ہے، اس کے بارے میں اس نے ہیومن سائیکولوجی کے بارے میں اس نے بہت سی تحقیق کرنے والا بندہ ہے، اور کئی یونیورسٹیوں میں وہ وزٹنگ پروفیسر بھی ہے، اور کئی کمیٹیوں میں بھی اس کی وہ خود ہی ممبر ہے، کئی اس کی طرح سوسائٹی اس کے خود قائم کردہ ہے، یہ سب کچھ ہے، اور کئی کنسلٹنسی بھی اس کے ہوتے ہیں کئی جگہوں پہ، کئی ممالک میں۔ ان سب کے باوجود خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض کتابیں جب پڑھتے ہیں تو یہ سب کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف پھینک دے اور اس کو لے کے پڑھ لے۔ اور ہماری ایک بہت بڑی خوبی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت ہمیں عطا فرمایا، تو اس نعمت سے ہمیشہ ہمیں
फ़ायदा उठाना चाहिए। अब मैं पिछली दफ़ा जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू कर देता हूँ, और जो कोई नया हो तो वो फिर बाद में वहाँ चले वही क्लासेस सुन ले, वो मिल जाएगा आपको, उससे रिकॉर्ड मौजूद है, वो आप उससे ले लें। मुझे अच्छी तरह याद नहीं कि कहाँ तक उसको गया था, मैं एक अपने अंदाजे से शुरू कर लूँगा, अगर एक दो और उसमें तकरार आ भी गया तो फिर उसमें कोई ऐसी हर्ज की बात नहीं, दोबारा सुन भी सकते हैं। पहले ये कहा था कि बच्चे को सफाई से रखना, और उसकी पैदाइश के रोज़ से वो शुरू हो जाते हैं, और खाना वक्त पर देना, खाना मुकर्ररा वक्त पर देना, और इसी तरह एक अंदाज़ा मुकर्रर अंदाजे पर देना। और उसके बाद ये कहा था कि पाखाना के भी मुकर्ररा टाइम होनी चाहिए, और खुराक में एक ये था कि मुख्तलिफ़ किस्म की खुराकें देनी चाहिए, तरकारियाँ भी हो और सब्जियाँ भी हो, और इसी तरह दूसरे नॉन वेज भी उसके साथ, तो हर चीज़ यानी दुनिया की हर चीज़ को जो हलाल और तय्यब है हर चीज़ उसको देना चाहिए, बचपन से देना चाहिए, वरना फिर बाद में बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। और उसमें एक खलीफतुल सालिस के एक नुक्ता यह है कि जो किसी किस्म की खाना नहीं खाता तो वो एक तो अल्लाह ताला की रिज़्क़ की तख़फ़ीफ़ बनता है, जो खुदा ने एक रिज़्क़ हमें दिया है उसको हमें इज़्ज़त की निगाह से देखना चाहिए, क्योंकि वो इंसान के लिए अल्लाह ताला ने बहुत रहम के साथ दिया है। वो उस मोहब्बत से भी इसलिए रिज़्क़ को कभी हमें ठुकराना नहीं चाहिए, उस मोहब्बत से उस रिज़्क़ को हमें लेनी चाहिए, मेरे खुदा ने मुझे दिया, इसलिए एक मोहब्बत का भी एक रंग है उसमें। दूसरी बात यह है कि उसकी वजह से जो अखलाक हमारी बनती है वो अखलाक में कमी भी आ जाएगी, ये भी हुजूर ने नुक्ता बयान फरमाया। और बच्चा ज़रा बड़ा हो तो फिर उसे खेल कूद से छोटा मोटा काम लिया जाए। मेरा ख्याल वहाँ तक पहुँच गया था कि बच्चों को बस औक़ात ऐसे होते हैं कि उनसे कोई काम नहीं लेते, और उसकी वजह से बच्चे बड़े होकर बहुत परेशान होते हैं, और काम ना ले तो बच्चे बड़े होकर जो परेशान होते हैं उस वक्त तो माँ बाप को ही कोफते हैं कि उन्होंने हमें ऐसा किया। अब आप लोग तो आपको पता होगा जब घर से बाहर निकल जाते हैं फिर उसके बाद पता चलता है घर की क्या हालत होती है। सब घर में कर लेते लोग कोई ना कोई, लेकिन घर से बाहर आ जाते परेशान हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को उनके उम्र के मुताबिक काम उनसे लेना चाहिए, और हमेशा किसी न किसी काम में मसरूफ़ रखना चाहिए, या पढ़ाई में या खेल में या कोई काम में, और उनको वो भी एक रूटीन के साथ उनसे काम लेते रहे। अब घर में कोई काम है, छोटा सा झाड़ू देना है या सफाई करनी है, इन सब काम उनके उम्र के मुताबिक उनके सुपुर्द कर रही है, तुमने करनी। या फिर घर में कोई छोटे मोटे जड़ी बूटियाँ वगैरह हम जो पालते हैं तो उसको उनका अपना बना के दे दे, और उसको तुम पानी देना, उसको खाद तुमने देखना, उसका घास तुमने देखना, ये सब, या कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए ये देख लेना। इस किस्म की कोई अच्छे काम उनके लिए वो बहुत मेहनती हो, उनकी उम्र के मुताबिक वो बहुत मेहनत वाला काम हो, उस तरह के काम उनसे लेनी चाहिए। कोई चीज़ उधर उठा के रखना, कोई चीज़ इधर उठा के रखना, ये सब काम उनसे लेंगे तो फिर वो जफाकश भी बनते साथ, और इसी तरह उनको काम करने की आदत भी होती है, वरना अचानक कोई काम सुपुर्द कर ले तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे बताया था कि आदत डालनी चाहिए कि अपने नफ्स पर एतबार कर ले। मेरे ख्याल वहाँ तक ही हुआ। नफ्स पर एतबार करने की ये आदत इस तरह हो कि अब उसके पास कोई चीज़ है, खाने वाली चीज़ है, अब उसको ये कहना है कि ये हम अभी नहीं खाएंगे, कुछ देर के बाद खाएंगे। बच्चों को तंग करने के लिए नहीं, उस पर एतबार कायम करने के लिए। टॉफ़ी ले लिया, क्या 1 घंटे के बाद हम खाएंगे या घर जाके खाएंगे, और उसको भी उसको पकड़ के रखेगा, फिर वो खाएगा तो नहीं, तो 1 घंटे के बाद देना चाहिए ना कि छुपाई जाए। हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटे के बाद खाना तो उसको उठा के चला गया, कहाँ गया पता नहीं, बस गया। ये नहीं है, छुपाने से होता है उसको चोरी सिखाएगा, और वो भी हर चीज़ बाद में जब बड़े हो जाएंगे तो हमारे ऊपर भी छुपाएगा, हर चीज़ वो उसकी आदत पड़ जाएगी। बल्कि उसको एतबार करके ये अभी नहीं खाता, कुछ देर के बाद खाएगा। और घर में कोई भी चीज़ रखी हो तो उसको अचानक मांगे तो ये नहीं कि हर चीज़ पे टोकते रहेंगे कुछ देर के बाद, फिर वो उस पहले से एडवांस पूछना शुरू कर देगा कि अभी अगर दोपहर को चाहिए तो सुबह से पूछ के रख लेगा। ये नहीं मैं कह रहा हूँ। तो ये एक बिल्कुल तवज्जो के साथ उनको सिखाने के लिए कभी कभी ऐसी बातें, यानी वो जो बहुत तलब ना हो, उसको ऐसी तलब हो तो तब भी उसमें पकड़ के फिर वो परेशान हो जाएगा, उसके ज़िद पे आ जाएगा, वो आदत ख़राब हो जाएगी। तो ये कुछ देर के बाद अगर कह भी ले तो वो मान ले, इस किस्म की छोटी मोटी चीज़ें रख के उसको सिखाना चाहिए। और बच्चों से ज़्यादा प्यार नहीं करने चाहिए। प्यार का मतलब प्यार हो, दिल में हो, लेकिन यह है कि चूमने चाटने की आदत ना हो।
بچوں کو تو چومنا ہی نہیں چاہیے حتی المقدور، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ ان کے اخلاقی کمزوریاں بھی ظاہر ہوتی اس سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو بچوں کو اس طرح کرتے ہیں تو بچے صرف انہی کے ساتھ رہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں یہی میرے اپنے ہیں، جو مجھے چومتا چاٹتا نہیں وہ اس کے ٹھیک نہیں۔ اب بعض لوگوں کو کوئی بھی بچہ مل جائے پکڑ کے چومنے کی عادت ہے، غلط ہے وہ، بچوں کی عادت خراب ہو جاتی ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہوں کہ وہ جو 3.5 سال کے بعد بچوں کی جو مرد اور عورت کی ایک تمیز ہے وہ بھی رکھنا چاہیے 3.5 سال کے بعد، یہ نہیں کہ ابھی 10 سال ہے 5 سال ہے ابھی کچھ نہیں، یہ نہیں۔ اگر آپ اس بارے میں کتابیں اگر دنیاوی بھی پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ان کے کب سے سینس شروع ہوتا ہے، اس لیے وہ سینس ہی ہے جو بعد میں بڑھتی ہے۔ ابھی اس وقت آپ جو کہتے ہیں وہ خراب عادت کی وہ سینس نہیں ہوتا، لیکن بعض سینس اس وقت ایسے اجاگر ہوتے ہیں، جاگ اٹھتی ہے، تو بعد میں وہ سینس پھر بہت اخلاقی کمزوریوں کی طرف جاتی ہے۔ اس لیے 3.5 سال کے بعد وہ مرد اور عورت کی تمیز بھی رکھنا چاہیے، وہیں سے شروع ہونا چاہیے، حتیٰ کہ آپ سلام بھی نہ دیں کسی کو، ہاتھ پکڑ کے سلام دیتے ہیں وہ بھی مرد اور عورت کی تمیز کے ساتھ اس کو رکھنا چاہیے۔ لیکن آج کل کی جو ایک کمبائن کلاس کی اور جو کمبائن اسٹڈی وغیرہ کی جو ایک الگ کلچر جو پیدا ہو رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ تمیز کو مٹا دو یہاں سے، اسی وجہ سے تو ساری پریشانی ہے۔ ٹھیک ہے ان کے لیے پریشانی ہوگی، لیکن ہمیں اپنی اسلامی کلچر کو قائم رکھتے ہوئے اخلاقی کمزوریوں سے بچانے کے لیے ضرورت ہے۔ اب ماں باپ ہمیشہ جب بچے کو بیمار وغیرہ ہو تو بچے کے لیے جو احتیاط کرنے والی چیز ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب بخار ہے، بچہ ٹھنڈی چیز نہیں کھا سکتا، تو ماں باپ بھی اس وقت نہیں کھانا چاہیے، اس سے بچے کے اندر قربانی کی ایک مادہ پیدا ہوتی ہے، یعنی ماں باپ خود قربانی کر لیں بچوں کے لیے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہے اس لیے اس کو انڈا نہ دے، باقی سب کو دے دے، یہ غلط ہے، کہ باقی سب اس کے لیے قربانی کرنی چاہیے کہ وہ بھی ایثار سے کام لے، تاکہ بچے کے اندر وہ ضبط اور دوسروں کے لیے ٹالریشن کی وہ مادہ پیدا ہو جائے۔ بیماری کے وقت بھی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بزدلی، خود غرضی، چڑچڑاہٹ، جذبات پر قابو نہ ہونا، اس قسم کی تمام بیماریاں، یعنی چڑچڑاہٹ ہوتی ہے کسی کی، اور ایکسیما وغیرہ یا کچھ دیر بیمار ہو جائے نا بچے چڑچڑے ہوتے ہیں، اور اسی طرح بزدلی، ہر چیز پہ ڈرتے ہیں کہ میں نہیں کروں گا وہ کرے گا، کیونکہ کوئی کام کرنا تو وہ بیمار ہے چلو رہنے دو میں کروں گا، محبت ہوتی ہے کسی کو یا پھر ایسے ہی اس کی عادت پڑ جاتی ہے، تو وہ خود اپنے کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی، وہ بزدل ہو جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے ہر چیز سے۔ اور اسی طرح اس کے اندر اور بھی کئی ایسی اخلاقی کمزوریاں ہیں جو پیدا ہو جاتے ہیں، وہ سب لمبی بیماری کے وقت خود غرضی بھی ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی کام بھی ہے نا اس کے لیے ہم کچھ ترجیح دیتے ہیں، چلو وہ بیمار ہے اس کو رونے نہ دو، وہ چلو وہ بیمار ہے اس کو آگے چلنے دو، چلو وہ بیمار ہے اس کو پکڑ لو، اس طرح اس کو خود غرض بنا دیتا ہے۔ تو بیماری کے وقت یہ بہت احتیاط کرنی چاہیے بچے کے، ٹھیک ہے آپ کو اس کی رعایت کرنی چاہیے، لیکن اس طرح نہ ہو کہ لمبی بیماریوں کی وجہ سے ان کی عادت بھی بیمار ہو جائے۔ اس لیے وہ محبت اور پیار کے عالم میں ایک لمٹ رکھ کے کہ بیماری کی حد تک اس کی مدد کی جائے، اس سے زیادہ اسے پیار کے اظہار کے لیے وہ استعمال نہ کیا جائے۔ تو وہ بھی ایک پوائنٹ ہے جو حضور نے بتایا۔ ڈراؤنی کہانیاں کبھی نہیں سنانی چاہیے۔ اور جو کارٹون وغیرہ دیکھتے اس میں تو وہی اکثر وہی آتا ہے کہ ڈراؤنی سین آ جاتے، بچے ڈر جاتے اس سے، وہ ان پہ بہت اثر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ چھوٹی موٹی اثر۔ آپ کو ایک جو اس بارے میں ایک بچے کے ایک بڑا آدمی ہو کے اس کو ڈوئل پرسنالٹی تھی، یہ وہ ایسے بیٹھے بیٹھے کہتا تھا کوئی چیز آ رہا ہے اور کوئی نہیں دیکھتا، اور اس کا علاج کیا گیا، میں نے کتاب میں پڑھا یہ چیز، اس آدمی کے نام اور ایڈریس سب کچھ دیا ہوا ہے، اس پر علاج کیا گیا، تحقیق کیا گیا، تو یہ پتہ چل گیا کہ اس کو بچپن میں اس کے دادی بعض ڈرونی کہانی سناتے تھے، اور اس کے دل میں اتنا وہ چھاپ اس کے اندر لگ گیا کہ ایسا مہر کر دیا اس کو، اور یہ جب بڑے ہو گئے تو وہ اس کے سب کانشیس مائنڈ میں بھی پڑا ہوا ہے اس کا، اور وہاں سے بھی جا کے اب کانشیس مائنڈ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب کانشیس مائنڈ میں کوئی ٹینشن ہو جاتے ہے، اس میں اس کے اپنا کنٹرول نہیں رہتا، پھر آگے سے ہر چیزیں اوپر پھینکنے لگتا ہے، تو اس کو وہ ڈراؤنی کہانی یاد آ جاتے ہے، اس کو پھر پریشان ہو جاتا ہے، جبکہ جس چیز کی ڈرا رہا ہے وہ چیز اس نے دیکھے نہیں کبھی زندگی میں، کہ اپنے تالاب کے سامنے ایک ایسا بڑا سانپ اور وہاں کی کچھ
ایسی حالات تھی جو ایسی تالاب بھی نہیں وہاں, بچے بھی نہیں, کوئی بھی چیز ڈرانے والی چیز بھی نہیں, لیکن کسی زمانے میں وہاں تالاب بھی ہوتا تھا, سانپ بھی ہوتا تھا, لوگ ڈر کے بھاگتے بھی تھے. یہ کہانی دادی نے اس کو سنائی چھوٹی بچپن میں. دادی مر گئی, اب یہ بھی کہتا ہے تالاب ہے یہاں, وہاں سانپ ہے. اب دیکھ رہے تو جو زندہ ہے نا اس کو دیکھنے والے وہ کہتے تھے اس زمانے کا کوئی بھوت ہے جو تالاب میں مر گیا تھا, اس کا بھوت اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور اس کی علاج جاری ہے. تو ڈاکٹروں نے تحقیق کیا تو پتہ چل گیا دادی نے اس کی کہانی سنا کے, وہ بچپن کی, وہ مسمرس کر کے بچے سے پوچھا گیا تو بعد میں پتہ چلا وہ بچپن میں یہ کہانیاں سنتے تھے, وہ اس کے اندر اتنا پڑ گیا. اس لیے جو ڈراؤنی فلم اور ڈراؤنی کارٹون اور اس قسم کی کہانیاں, ان سب سے بچوں کو بچائے نہیں تو ان کے عقل پر بہت زیادہ اثر پڑ جاتا ہے اور اس پہ ان کے سوچ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. کبھی اور بعض بچے ہوتے چھوٹی بہت کہتے ہیں, چھونک دیتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ان کو ایسی کہانیاں سنا کے ان کو ڈرا کے رکھا ہوتا ہے. ورنہ ایسی چیز بے شک ہمارے لیے بچوں کو کارٹون وغیرہ دکھاتے ہیں نا, ماں کے لیے کچھ وقفہ مل جاتے تھے, کوئی کام وغیرہ کر لے, اس کو کارٹون چلا کے دے دے, بس وہ بیٹھ کے دیکھتا رہے گا, اتنے دیر سے شرارت نہیں کرے گا, لیکن وہ اتنا شریر بن جائے گا بعد میں پھر آپ کو اپنا کام بھی نہیں کرنے دے گا. اس لیے اس کو بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے. ایک اور بات, بچے کو اپنے دوست خود نہ چننے دیا جائے. اب بچوں کو ہم لوگ باہر نکل جاتے وہ اپنا دوست چن لیتے, نہیں چاہیے. دوست ایسے چننا چاہیے جو اس کے تربیت پہ اثر نہ پڑے. اب میں نے ایک بچے کو دیکھا تھا بچپن میں, وہ جب اسکول سے آتے ہیں نا پہلے کہہ دیتا میں ایک آج نئی گالی سکھاؤں کر کے وہ گالی سنا کے آ جاتا تھا گھر میں. تو جب بھی وہ گھر میں آتا نا گھر والے سارے اندر چلے جاتے تھے, ابھی گالی دے گا سب کے سامنے, تو گھر سے کوئی نیا گالی سنا کے, کیونکہ دوستوں سے سن لیتا ہے اور اس کے بعد نئے گالی وہ خود اس کو بھی تلاش ہوتی تھی آج نیا سننا ہے, تو کسی سے کہیں سے پڑھ لیتے. اس سے بڑا ہو گیا ابھی خادم ہے میرا خیال, قائد مجلس بھی ابھی. اسے میں نے پوچھا یہ کہاں سے, میں اس دن سنتا تھا فلاں آدمی گالی دینے والے تھے بچے, تو ان سے پوچھ لیا نیا گالی سناؤ, اور گھر میں جا کے شوق سے سناتا تھا. اب گھر والے جب اس کو دیکھتے بھاگ جاتے ہیں نا, یہی اس کا شوق تھا. تو بہرحال یہ بات یہ ہے کہ بچپن کے دوست ہیں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ جو بکریاں چرانے والے بچے تھے ان کے ساتھ مجھے جانا پڑا. اب مجھے گالیوں کا کوئی پتہ نہیں تھا اس وقت تک, اور وہ ہر بکری کا گالی نام رکھتے. اگر 100 بکری بھی ہو 100 بکری کا بھی وہ لوگ گالی ہی نام رکھ دیتے. اس کے اصل نام تو گھر میں بلاتے, لیکن جو بکری کا اب ہے لال والی ہے تو لال والی پکار لیتے, یا کوئی چھوٹی سی نشانی والے تو نشانی والی کر کے پکار دیتے, یا کوئی نہ کوئی پیار کے نام رکھتے ہیں بکری کو, لیکن انہوں نے سب کی گالی رکھا نام. اور میں نے سنا, خود دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور ان کے ساتھ 3-4 دن ہی گیا, تو اچانک گھر میں بات کرتے ہوئے چھوٹی سی گالی میرے منہ سے بھی نکل گیا, کیونکہ روز سنتا رہتا ہے. اب ماں سے مار کھائے اس کے بعد کہا کبھی بھی تو باہر نہیں جائے گا. اور نہ بکری لے کے پہاڑ دیکھنے کی شوق میں بکری لے کے چلا جاتا تھا, تو کہا اتنا پہاڑ تمہارے لیے کافی ہے, اب نہیں دیکھنا تم نے. تو میں کہہ رہا ہوں, میں اپنے ایک تجربے سے بتا رہا ہوں, اور مجھے ابھی بھی جو ملیالم زبان کی جو گالی ہے وہ 2-3 گالیاں بھی یاد ہیں. اور ہمارے سہولت ہمارے جو صحبت ہے اس طرح نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ نہیں ملا. لیکن آپ جائیں جو بچوں کو اس طرح کی جو گالی دینے والے ہوتے ہیں یا کوئی اور حرکت کرنے والے ہوتے ہیں, اب آپ دیکھنا, میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کوئی بچہ مدرسہ وغیرہ میں آتا ہے بالکل ٹھیک رہتا ہے, لیکن کبھی ایک چلبلا آ جاتے سارے کے سارے اسی طرح ہو جاتے ہیں, پھر گھومنے چکر شروع کرتے ہیں. ایک نے اس کے ایک کو دیکھ کے دوسرا تربوزہ جیسے رنگ پکڑتا ہے اس طرح ایک دوسرے کا رنگ پکڑتے ہیں. اس لیے دوست ایسے چننا چاہیے جو اس کی اخلاق پر اثر نہ ہو, اسی طرح کی دوست. یہ تو آپ خود دوست بن جائے اس کے لیے, تب بھی کوئی ایسی مذائقہ نہیں. تو ایسے دوستوں کو, یعنی غلط رنگ کے دوستوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ کچھ پتہ نہیں چلتا دوستوں کی, اتنی ان کی سیکرٹس ہوتے ہیں, کبھی نہیں بتائیں گے ہم سے. اور فرینڈشپ کا جو بچپن میں ہے نا وہ بڑا حق ادا کرتے ہیں وہ لوگ, کیونکہ وہ اس کے اندر ان کے منافقت کا کوئی یہ نہیں, نہ کوئی کسی کو دھوکہ دینے کی, وہ آپس میں بڑے پکے ہوتے ہیں, سچائی پر مبنی ہوتے ہیں ان کے دوست. اس لیے وہ اگر کوئی غلط بات بتاتے تھے وہ ہمیں نہیں بتائیں گے, وہ بالکل اندر رکھیں گے, اور وہ بعد میں بڑا مشکل پڑ جاتا ہے اس کو نکالنا. بچے کو اس کے, میں پہلے کہا تھا کہ کام کی عادت ڈالے عمر کے مطابق, اور اسی طرح بعض ذمہ داریاں بھی ان پر ڈالنی چاہیے, یعنی بعض ذمہ داری کے کام بھی ان کے سپرد کر دے. مثلا خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے ایک کہانی ایسا سناتے ہیں. یہ کہانی مشہور ہے کہ ایک باپ کے 2 بیٹے تھے, اس نے دونوں کو بلا کر ان میں سے ایک کو سیب دیا,
ان میں سے ایک کو سیب دے دیا. سیب دینے کے بعد کہتے ہیں اور کہا کہ بانٹ کر کھا لو. جب وہ سیب لے کر چلنے لگا تو باپ نے کہا جانتے ہو کس طرح بانٹنا ہے؟ اس نے کہا نہیں. باپ نے کہا جو بانٹے وہ توڑا لے، جو بانٹے وہ تھوڑا لے اور دوسرے کو زیادہ دے. یہ سن کر لڑکے نے کہا پھر دوسرے کو دے وہ بانٹے. یعنی جس کو زیادہ دے وہ بانٹے گا، جو بانٹے گا اس کو تو کم ہو گیا. معلوم ہوتا ہے کہ اس لڑکے میں پہلے ہی بری عادت تھی، عادت پڑ چکی تھی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس امر کو سمجھتا تھا کہ اگر ذمہ داری مجھ پر پڑی تو مجھے دوسرے کو اپنے پر مقدم کرنا پڑے گا. اس عادت کے لیے بعض کھیلیں نہایت مفید ہیں جیسے فٹ بال وغیرہ. اب ذمہ داری، اب جماعت میں بھی بس اوقات ہمیں کوئی چیز تقسیم کرنا پڑتا ہے یا کبھی کسی کو کچھ کرنا پڑتا ہے، خدمت میں جو مقرر ہوتا ہے ان کو ذمہ داری جب پڑتی ہے تو وہ اپنے لیے کم کر لیتے. اس لیے ذمہ داری کے ساتھ یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنا حق کم لینی ہے، باقیوں کو زیادہ دینی. اب گھر کا بڑا بچہ ہے تو وہ اس کو ہمیشہ ذمہ داری اس پر پڑتی ہے، تو اس کو باقی ورثہ کے تقسیم میں بھی اپنا حق کم کرنا پڑے گا بعض جگہوں پہ. تب اس کے صحیح، اگر اس کے لیے جو تیار نہیں ہوتا نا، اس کی کیسز چلتی ہے، پھر پہلے قضا بورڈ پہ چلتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر کورٹ پہ چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد لڑائی پہ چلے جاتے ہیں، پھر کوئی آدھا مار جاتے، پھر بھی وہ کیس ختم نہیں ہوتا. تو یہ ذمہ داری کا احساس ان میں کوئی نہیں ہوتا. کسی ایک بھائی کے اندر ہوتا نا، وہ سارے کے سارے کام سنبھال لیتا. کبھی بھی ورثہ کی تقسیم میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہی نہیں اگر ذمہ داری کا احساس ہوتا. اور بچپن سے وہ ذمہ داری کا احساس اگر بچوں کو دیا جائے چھوٹی موٹی کاموں پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، تو پھر ان کے اندر احساس پیدا ہو جائے گی. بڑی بڑی لڑائیاں ایک خاندانی چلتی ہے جو بہت زیادہ مصیبتیں، اور بسوں کا تو جماعت میں بھی آ جاتے ہیں، جماعت کے اندر بھی وہی مصیبتیں پڑی رہتی ہے، اور پھر اخراج نظام میں جماعت وغیرہ کی سزا لینی پڑتی ہے. ان سب کی وجہ ہے کہ بچپن میں وہ ذمہ داری کے کام نہیں ان کے سپر کیا، وہ سب اپنے آزاد گھومتے رہتے ہیں. تو اس لیے اس کی بھی احتیاط کر لینی چاہیے. فٹ بال کا کھیل اس لیے ذکر کیا، جو گلی ڈنڈا یا اسی طرح وہ کیا کہتے ہیں بانٹے جو کھیلتے اس کو جو چھوٹے سے باندھ کے، یا لٹو، یہ اس قسم کے کھیل خود غرضی پیدا کر دیتا ہے. لیکن فٹ بال تو ایسی ہے، کہتے ہیں نا، کسی نے کہا جس کو فٹ بال نہیں آتی تھی وہ آ کے فٹ بال دیکھنے لگا، تو کچھ دیر دیکھنے کے بعد کہا یہ سب کو ایک ایک بال خرید کو دے دو، کیوں پریشان ہوتے ہیں سارے. تو ایک ہی بال کو سارے اپنی ذمہ داری سے لے کے جاتے ہیں، ہر ایک دوسرے کا. اس میں بھی خود غرض اگر ہو تو میچ خراب ہو جائے گا، کسی کو پاس نہیں دے گا، اپنے ہی گھماتا رہے گا، تو باقی سب بلا وجہ بھاگتا رہے گا. ایک دو بار بھاگے گا، اس سے بال نے تو دینا نہیں، پھر اگلی دفعہ بھاگے گا نہیں. ورنہ جو ہمیشہ دیتا رہتا ہے، ذمہ داری کے ساتھ جو کھیلتا ہے، ہر آدمی اپنی پوزیشن پہ رہتا ہے. اگر تھوڑا سا مس بھی ہو جائے تو اس کے پچھلے پھر لے لیتا ہے. لیکن ایک آدمی اس میں خراب ہونا پھر تو مشکل ہو جائے گا، پوری کھیل خراب کر دے گا، اور پھر کسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی. تو کھیل بھی وہ ذمہ داری کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو ایسے کھیل جو گیمز ہوتے ہیں، فٹ بال ہو، والی بال ہو، ہاکی ہو، اس قسم کی گیمز بچوں کو کھیلنے چھوڑنا چاہیے. اور جو اکیلے کرکٹ کھیلتا ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ وہ تو خود غرضی بنے گا. پھر جو اکیلے کبھی کھیلتے رہتے دیوار کے ساتھ اس قسم کی، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کی ضرورت نہیں اس کی. اور آج کل تو کھیل ہی تبدیل ہو گیا، وہ انگلی سے کھیلتے ہیں، پتہ نہیں ان کی ورزش صرف انگلی میں ہوتی رہے گی، پتہ نہیں. تو وہ، اور اس میں بھی اچھی کھیل ہے، وہ چھوڑ کے کوئی اور کھیل کھیلتے رہتے ہیں. تو خیر فٹ بال وغیرہ اس کے لیے مفید ہے. مگر کھیل میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بری عادت نہ پڑ جائے. اس کی وجہ دو باتیں ہیں جو اس میں عام طور پر عادت پڑ جاتی ہے. بچے ہمیشہ بچوں کو ماں باپ سے یہ عادت پڑی ہوتی ہے کہ اپنی بات منواتے دوسروں سے. یعنی وہ اگر بچے دو جھگڑے ہوتے تو ماں پیچھے آ جاتی ہے، نہیں میرا بچہ تو کوئی ایسا کام نہیں کرتا، تو اس کی بات دوسرے ماں سے منوا لے گی. یا پھر ایسا ہوتا ہے گھر میں بھی اپنی بات منوانے کی فکر رہتی ہے. اب دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، تو جو لڑنے والے بچے کو دونوں کو پکڑ کے اس وقت تفتیش کرتے ہیں، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے غلطی کی، اس نے غلطی کیا، تو ایک ہی پٹائی ہو گئی تو بڑا خوش ہو جائے گا دوسرا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تو دوسرا یہی کہے گا جب بھی کوئی غلطی جائے گا اس کی شکایت لگانی ہے، اس کی پٹائی کھلانی ہے.
اب یہ کیا کہے گا، اس کی بھی شکایت لگانی ہے، اس کی بھی 2 پٹائی کھلائیں گے پھر ٹھیک ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ ماں سے بھی اس کے جس نے پٹائی کی اس سے بھی نفرت شروع ہو جائے گا. لیکن ایسی باتوں میں جو دوسروں کی بات منوانی، غلط تجزیہ کرنے سے بہتر ہے اس سے بڑے کو پکڑ لو، اس کو کہا تم تو بڑا ہے، اکیلا اس کو کہہ دو تو بڑا ہے، تم کو ایسے کرتے ہیں، تمہیں تو چاہیے اپنے بھائی کی حفاظت کرے. اور چھوٹے کو پکڑ لے، اس کو کہا تم بڑے بھائی سے کیوں لڑتے ہو، اس کی تمہیں عزت کرنی چاہیے. تو اس طرح ان کو الگ الگ سمجھائے تو پھر کام ہو جائے گا. کام بلا وجہ اس کو سامنے پٹائی کرے، یہ تو ایک ضمنی بات تھی جو بیچ میں آ گیا. لیکن میں یہ کہنے چاہتا تھا کہ جو اپنی بات منواتے ہیں تو کھیل میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں. اب گول ہو گیا نہیں ہو گیا کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن ایک کہتا ہے اپنا ہی بننا، نہیں تو میں کھیلنا ہی نہیں. ایک دن ہم لوگ فٹ بال کھیل رہے تھے تو ایک لڑکے نے اسی طرح ضد کیا. تو کھیلتے کھیلتے ہمارے جو ریفری تھا وہ بڑا اچھا مولوی تھے، انہوں نے کہا اس کو نکالو گراؤنڈ سے، وہ کھیلنے کا قابل نہیں. کہ مربیوں کا کھیل تھا تو کہا تم تو مربی تو کہاں سے بنے گا تم، ایک چھوٹی سی بات تھرو میں نہیں مانتا اس کا تھرو ہے تو پھر کچھ دنیا کی کیا منوانے جاؤ گے، تم جاؤ یہاں سے باہر نکل جاؤ، تو کھیلنا ہی نہیں. تب اس کو سمجھ گیا اپنی غلطی سے، اس نے معافی مانگا پھر آ گیا. تو یہ جو بات کھیلنے میں بھی ایسی بری عادت نہ پڑنے کے لیے ہمیں اس کی کنٹرول پہ رہنا چاہیے اور چھوڑ دینا چاہیے. اب ہمارے خدا ملمد وغیرہ کا میچ بھی ہوتا ہے تب بھی ایسی باتیں شروع ہو جاتی، چھوڑ کھیل ہے، کیا ملے گا، ایک گول وہاں جائے یہاں جائے کیا فرق پڑے گا، یا ایک رنس اگر کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا اس میں کیا فرق پڑے گا، ایک بال اگر تھرو ہو گیا تو اس میں کون سی فرق پڑے گا. تو ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اس طرح کی ایک عادت بھی پڑنی چاہیے. ایک دفعہ ہمارے قادیان میں میچ ہو رہا تھا تو ایک لڑکے کا ہینڈ بال ہو گیا اور ریفری نے نہیں دیکھا اور بڑی کرٹیکل سائڈ میں تھا، تو اس نے کہا ہینڈ بال ہو چکا ہے اور اس پہ گول بھی ہو گیا. پھر اس کو انعام ملا تھا اجتماع میں کہ سچی بات اس نے کی. اور وہ ویسے ہونی چاہیے، کھیل کے اندر بھی ایک صداقت اور ہر چیز اس میں ہونا چاہیے. اور ایک دوسری بات جو میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں، کھیل کے لیے ہم چھوڑ دیتے بچوں کو، لیکن ان کا ٹائم مقرر، اس کے بعد کھیل ختم ہو کے وہاں بیٹھ کے جو باتیں شروع کر دیتے الٹی سیدھی، اس کے لیے ٹائم نہیں دینی چاہیے. اس وقت کئی قسم کی بری عادتیں شروع ہو جاتی ہیں. اب فٹ بال کھیلے 1 گھنٹہ کھیل دیا، پھر اس کے بعد پھر کسی اور جگہ چلے جاتے، پھر وہ کھیل نہیں کرتے، کچھ اور کر لیتے، اور کھیل کے انتظار میں بھی بیٹھ کے کچھ نہ کچھ شرارت کرتے ہیں. تو کھیل کے وقت بچوں کو باہر نکلتے وہ کیا کھیل رہے، کتنا ٹائم کھیل رہے، اس کے اچھی طرح میں علم ہونی چاہیے. ایک بات یہ ہے، بچے کے دل میں ہمیشہ یہ ڈالنی چاہیے کہ وہ نیک ہے اور اچھا ہے. اب بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ تمہارا وہ لڑکا، اب آج کل تو مسئلہ ہی وہی بن چکا ہے، کلاس میں وہ تو اچھا ہے، اس کا تو اچھے نمبر ہے، تمہارا نمبر کیسا ہے، تم تو نہیں پڑھتا. اس قسم کی بچوں کو ڈسکریج کرتے رہتے ہیں اور یہ چاہتا ہے کہ یہ بھی اسی طرح پڑھے، اس پہ ضد آ جائے، وہ پڑھ لے یہ سوچ کے، لیکن غلط ہے. اور کبھی کہتے ہیں نا تو صحیح نہیں بندہ، تو اتنا خراب لڑکا ہے. کبھی بھی بچے کے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اچھا نہیں ہوں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگ بچے کو برا کہے تو ملائک بھی اسی طرح اس کو بنا دیتا ہے. ملائک بنا دیتا ہے کہ ملائکہ یہ کام نہیں، کوئی برا کہتے تو پکڑی بنا لو، یہ نہیں ہوتا. ان کی سائیکولوجیکلی وہ بچہ برا ہونے کی، میں برا ہوں اب کیا کرنا ہے، اسی طرح اس کی عادت پڑ جائے. اب میں نے کلاس میں دیکھا ہوں بچوں کو پڑھاتے ہوئے، اگر ایک بچہ ایک دن سبق نہیں سیکھا، دوسرے دن بھی نہیں سیکھا، اور ہم نے یہ احساس دلایا کہ تم تو آخر میں سیکھتے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ ہمیشہ اسی طرح رہتا. لیکن جس نے نہیں سیکھا اس کو کہے کہ تم تو اچھا پڑھتا تو کیا ہو گیا تجھے، اچانک پکڑ کے کہا تو تم نہیں سنا پہلے، تمہاری تو وہ عزت نہیں جانی چاہیے. تو اس طرح کا ایک دن سمجھائے تو وہ اول آ جاتا ہے. تو کبھی بھی بچوں کو بہت ہی مائلوٹ دیکھنے والی چیزیں، ان کو برا ہے یہ دل میں کبھی بھی ڈالنا نہیں چاہیے. ان کو ہمیشہ کہتے ہو نیک ہے، اچھا ہے، اگر یہ کمزوری ہے تو دور کر دے، کوئی ایسی بات نہیں، تم تو اچھا ہی ہے. اس طرح کی ان کو رکھنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کو گالیاں نہ دو، کیونکہ گالیاں دینے سے فرشتے کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو جائے، اور وہ ہو جاتا ہے. یہ حدیث ہے. اس کی تشریح جو ہم برا کہتے ہیں نا، اس کی آگے اس کی تشریح خلیفۃ عثمان ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اعمال کے نتائج پیدا کرتے ہیں.
جو ہم کہاں کرتے اس کے نتائج فرشتے پیدا کرتے ہیں. جو بچے کو کہا جاتا ہے کہ تو بد ہے تو وہ اپنے ذہن میں یہ نقشہ جما لیتا ہے کہ میں بد ہوں اور پھر وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے. بس بچے کو گالیاں نہیں دینی چاہیے بلکہ اچھے اخلاق سکھانے چاہیے اور بچے کی تعریف کرنی چاہیے. یعنی بچے کی ہمیشہ اچھی تعریف، یہ نہیں کہ دنیا میں جا کے میرا بچہ ویسا ویسا نہیں، ان کے سامنے ان کی تعریف کرنی چاہیے. سولہ، ابھی تک جو ہم بات چلتے رہے 15 پوائنٹ ہے جو بھی بتائیں. 16ویں بات یہ ہے کہ بچے میں ضد کی عادت پیدا ہونی نہیں چاہیے. ضد کی عادت کیسے ہوتے ہیں؟ جب کسی بات پر وہ ضد کریں تو اسے کسی اور کام میں لگا لیں تو وہ نکل جائے گا اس کی طرف. اور اس میں یہ کہ بعض بچے جو آپے سے باہر ہو کے نیچے گر کے کوئی چیز ضد کرنے وہاں تک کبھی نہیں پہنچنا چاہیے. بچے وہاں پہنچ جائے تو آپ کی بات نہیں سنے گا پھر. اور ایسی ضد کرنے والے زندگی بھر ضد کرتے ہی رہتے ہیں. اس لیے کبھی اتنا بچے روتے ہیں تو رونے دو، کیا فرق پڑے گا، یہ نہیں کہ اس سے پہلے اس سے بچانا چاہیے. آپے سے باہر ہونا یا کوئی چیز اٹھا کے پھینک دینا یا اپنی داداگیری دکھاتے ہیں، وہی بچے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ کرتے ہیں پورا بڑے کی طرح. تو ایسی عادت تک وہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے. اس سے پہلے اس کو محبت سے سمجھانا چاہیے، اس کو توجہ کسی اور طرف ہٹانا چاہیے. اس طرح جب ایک بار ہو جائے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر ان کو عادت اسی وقت بالکل خراب ہو جاتا ہے. بچے سے ادب سے کلام کرنا چاہیے. ایک بہت بڑی بات ہے جو عام چیزوں پر ہم نہیں کرتے ہیں. ہمیشہ بچے سے ادب سے کلام کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بچہ ادب سیکھتا ہے، ہر ایک سے ادب سے سلام کرتا ہے. اب جس بچے کو تو میں ہم بات کرتے ہو تو باہر جا کے بھی اسی طرح بات کرتے ہیں. اس لیے بچے سے آپ کہہ کے پکارنا چاہیے، خلیفۃ مسیح ثالث نے فرمایا. اور بچوں میں جب ماں بچوں کی ادب کرے گا اور بڑے کی ادب کرے گا تو چھوٹے بھی اس کی ادب کرے گا وہ دیکھ کے. اگر بچے کو ڈانٹتے رہے دوسرے بچوں کے سامنے تو وہ بھی ادب نہیں کرے گا اور ماں کی ادب وہ بھی نہیں کرے گی. تو ادب ڈر کی وجہ سے جو کرتے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ادب ان کی، ہم اکرم اولادکم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے بچوں کی عزت کرو. اور ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہم دیکھتے ہیں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہے تو آپ کھڑے ہو کے ملتے. حالانکہ جو دنیا کے دنیاوی لحاظ سے بھی روحانی لحاظ سے بھی دنیا کا بادشاہ ہے، آپ کو تو کسی کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن ایسے زمانے میں کہ عورت کی کوئی قیمت نہیں، اپنی بیٹی آتے ہوئے آپ کھڑے رہتے ہیں، اس کے بعد سلام کرتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو گھر سے باہر چھوڑ کے آ جاتے ہیں. تو بچوں کی ایک عزت ہمیشہ، یعنی بہت ہی وہ عزت کرنے والے، کیونکہ عزت والی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، ہمیں دیا عزت کرنے کے لیے، اور کیا ان کو بے عزت کرنے کے لیے تو نہیں دیا. تو ہمیشہ ادب سے ان سے کلام کرنا، ادب سے پیش آنا. اور بچے کے سامنے جھوٹ، تکبر، ترسروئی وغیرہ نہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی یہ باتیں سیکھ لے گا. عام طور پر ماں باپ بچے کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں. یعنی کوئی چیز ہے تو ماں نے کہہ دیا کہ یا نہیں ابھی، اس وقت تو پتہ چلا جائے گا. لیکن سب سے پہلی چیز، میں نے اس بات میں بہت غور کیا، کئی کتابوں کو پڑھا اس پہ، کوئی بھی جھوٹ دنیا میں نہیں جو چھپی رہو ابھی تک. کوئی بھی جھوٹ دنیا میں پتہ تو چل جائے گا کسی نہ کسی وقت، لیکن یہ ہے کہ اگر پتہ بھی ہو جائے تب بھی وہ بتاتے نہیں. بس اتنا یہ کہ اس کی عزت کی خاطر کبھی بتاتے نہیں، وہ کسی نہ کسی نے کرا. اب گھر میں جھوٹ تو چھپ ہی نہیں سکتا، بچے کو اب کسی طرح بھی جھوٹ بول کے اس کو چھپائے وہ تو کبھی نہ کبھی اس کو پتہ چل جائے گا. اب بڑا ہو کے پتہ چل جائے گا میرے باپ ایسا کرتا تھا یا بیٹا ایسا کرتا تھا، تو اس کے بعد پھر وہ سمجھے گا، وہ اس کے عادت وہ جھوٹ کی پڑ جائے گی. اور ترسروئی، کبھی آنکھ دکھاتے ہیں بچوں کو کہ ایسا اس کو ڈراتا، وہ کرتا ہے، یہ کرتے ہیں، تو وہ بھی باہر جا کے وہی کرتا ہے. ہم نے خود ہی دیکھا بھی، یہاں بھی دیکھتے کبھی کئی بچے کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم، ایسا کہتے ہیں کھڑا ہو جاتا ہے. تو گھر میں اس کو اسی طرح کھڑا کرتے ہیں. وہ تو بندر تو ہوتا ہی بچہ، نقال ہوتا ہے، دوسرے کی نقل کرتا رہتا ہے اور اس کو کچھ اور تو سیکھنا نہیں. اس لیے بچوں کو ترسروئی دکھانا اور آنکھ دکھانا، وہ کرنا، یہ کرنا، تکبر دکھانا یہ نہیں چاہیے. کرے گا تو پھر بچے کے اوپر اس کا برا اثر پڑے گا. ہر قسم کے نشے سے بچوں کو بچانا چاہیے، ہر قسم کے نشے سے. اب
नशा है क्या चीज़, कुल्लु मुस्किरिन हरामुन मा कल्ला औ कसरा, कि हर नशा करने वाली चीज़ हराम है, और छोटा थोड़ा भी हो ज़्यादा भी हो। और खलीफत मसीह सानी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि हमारे घर में तो चाय नाश्ते के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें भी एक किस्म की नशा है, इसलिए मैं उसको कुछ अरसे तक छोड़ देता हूँ, नहीं पीता, ताकि उसकी आदत इतना ना पड़ जाए कि बाद में वो छुड़ा ना जाए। अब खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक लड़का आया और एक नशेला आदमी के साथ आया, और वो इसके साथ घूमते हुए हुजूर ने सोचा कि इसके साथ और घूमेगा तो बदमाश हो जाएगा, इसलिए बच्चे को समझाया, बेटा तू उसके साथ न जा, तू कोई और बिजनेस वगैरह कर ले, कोई दुकानदारी वगैरह कर ले, मैं पैसा देता हूँ, तू फलां चीज़ खरीद और बेच, उससे कमा, इसके साथ में घूमता रहे। जब समझाया तो बच्चे ने मान लिया और हुजूर ने कुछ पैसा भी दिया, वो बच्चा बड़ा ठीक हो गया और वो बदमाश से छूट गया। अब बदमाश ने एक दिन फिर लेके आया इसको, फिर वो बच्चा उसके साथ था, तो वो कहता है हुजूर को, आइंदा आप देख कि इस बच्चे को अब नहीं ख़राब करनी आपने, क्योंकि उसके नज़दीक उसको अच्छा बनाना ख़राब करना था। तो फिर हुजूर ने चैलेंज के तौर पर ले लिया उससे, फिर उसको ठीक करने शुरू किया, लेकिन नहीं बन पाए। तो फिर पूछा क्या तुमने क्या गुरु इसको सिखाया, तो उसने कहा मैं उसको नशा खिलाता हूँ, वो कहीं नहीं जाएगा, मेरे पास ही आएगा। तो नशे की आदत ऐसी है कि कितने भी आदमी उसको उसका गुलाम बना देता है और अपनी तमाम वक़ार भी चला जाता है। मेरा एक दोस्त था, अभी अच्छे पोजीशन में, अभी उनकी नशे की आदत है कि नहीं पता नहीं, मैं नशे नहीं कह रहा उसको, उनको ये जो तंबाकू है ना, वो यहाँ डालते के मुंह खोल के इसके डालते हैं, वो अक्सर उड़ीसा वगैरह के स्टेटों में देखा ज़्यादा, बंगाली भी करते हैं। आजकल तो सारे फैशन हो गया, पान उसका पैकेट भी मिलता है, वो यहीं डाल देता है। और जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे, हमारी पढ़ाई के दौरान, और स्टेटों में नहीं देखता था, आजकल वो पैकेट में आ जाते, पहले वो हाथ से बना के यूँ कर लेते, फिर उसके बाद डाल देते थे, और उसमें बड़े माहिर भी होते थे, कभी यूँ करते ऐसे ना, बात करते करते यूँ कर लेते थे, और उसके बाद यूँ बांध लेते, पता ही नहीं चलता। अब एक को क्लास में पकड़ लिया था, कौन ये तंबाकू बनाता है, टीचर को उसकी बुआ आ गई, लेकिन पकड़ नहीं सका, वो ऐसे ऐसे करके मुंह में डाल दिया। तो खैर उस वक्त मैंने किसी से कहा था कि हम दोनों जा रहे हैं, दोनों 3-4 आदमी हैं, हम जाते हुए, और बिहार से आने वाले कुछ काम करने वाले मजदूर तबके के होते हैं, उनको रहने के लिए भी जगह, कई ऐसे जगह मिल जाते हैं जो उनको पूरी सफाई के साथ रह नहीं सकता, और नहाने वहाने की भी उनके पास इतना सहूलत पानी की नहीं होती, तो वो काम भी करते, पसीने से सरशार होते, आते ही हम लोग कुछ दूर से चले जाते हैं, क्योंकि अजीब सी स्मेल उनमें से आते हैं। ये नहीं कि इंसान से डर, लेकिन ये नफरत है, बल्कि उनके वो स्मेल की वजह से हमें साथ नहीं रह सकता। अब ये इसके पास ये गंजड़ी ख़त्म हो गया एक दिन, अब 1 घंटे से हम चल रहे, इसको नहीं मिल रहा है, तो उसने एक, और हमेशा बिहारी की कुछ ना कुछ कबाहत बयान करता था, बिहारियों से चिढ़ता है इसको, हालांकि बिहारी तो अच्छे होते हैं, ये जो काम करने वाले कोई कुछ कर रहे तो उससे चिढ़ जाते। तो आखिर में तो हर मुल्क में होता है, किसी न किसी जगह वालों को कहते हैं कि वो सही नहीं है लोग, इसी तरह का एक रवैया तम बिहारियों से उस वक्त, उस ज़माने में पंजाब में। तो ये कहा भैया क्या हाल है, तो मेरे दूसरे साथी ने कहा उसका गंजड़ी ख़त्म हो गया, इसलिए उसको भैया बुला रहा है। बाद में फिर उसे जाके ले लिया, और उसने भी पूरा अंदर से लेके नीचे नीचे यूँ करके वहाँ से निकाल के दिया, मुंह में डाल के आ गया। मैं कहा चल दूर दूर चल, कहाँ से क्या निकाल के डाल के आ रहा, मेरे साथ नहीं चलना तुमने। तो नशे की आदत है ना, तमाम वक़ार छोड़ देता है, किसी भी निचली कौम कुछ भी हो उसके पास चला जाएगा, नशे की वो तो छोड़ नहीं सकता। इसलिए बच्चों को जो रोज़ा पाक करके एक छोटा सा आता है, वो सुपारी का, वो कहते हैं बड़ा अच्छी चीज़ है, लेकिन है उसके अंदर नशा। और जो होटलों में ज़ीरा रखते हैं, उसके ऊपर एक रोल सा बना हुआ भी होता है, वो मीठा होता है, लेकिन उसके अंदर भी नशा है। मैंने उसको बनाने वाले से पूछा इसमें क्या डालते, तो फला फला चीज़ डालते। और इस किस्म की छोटी मोटी नशा है, उससे बचाना चाहिए। और उमूमन बाज़ इलाकों में, हैदराबाद वगैरह में पान खाने की आदत होती है, वो समझते हैं कि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, लेकिन उसमें भी मीठा पान है, वो खट्टा पान है, वो 420 है, 120 है, इस किस्म की कई किस्म की नंबर्स है। तो वो नंबर्स हो या ना हो, बहरहाल नशा ये होता है। उसमें पहले मीठा खा लेते, फिर उसके बाद 120,
फिर उसके बाद 420 इस तरह चलता रहता है। 420 तो वैसे हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक चोर का एक एक्ट है, इसलिए उसको उस तरह नहीं कहते, 300 120 कहते हैं जाके मांगते हुए। 420 मांगे तो पिटाई कर देगा। तो उसको 300 120 करके मांगे, क्योंकि हम लोग के जो साथी थे वो करते थे काम। हम लोग, मैंने कभी पान नहीं खाया, मुझे खाने के वो खाने वाले से गिन भी आता है। तो बहरहाल ये बात ऐसी है कि उसको ये आदत पड़ जाती है, तो फिर उसके बाद फिर छूटना मुश्किल है। और सिगरेट पीने वाले भी ऐसे होते हैं, सिगरेट अगर पीते भी हो तो बच्चों के सामने कभी ना पी, और उन पर रहम करें। और सिगरेट पीने वाला तो ऐसा होता है जो काटने वाला कुत्ता होता है, वो कब काटता है कोई पता नहीं, बच्चों के साथ रहता है तो उसके मुंह से जो स्मेल निकलता है वो बच्चे पर असर कर रहा था। वो खुद नहीं पीता, बच्चा खुद नहीं पीता, लेकिन पीने वाले के साथ जो बच्चे रहते हैं उनके भी सेहत खराब हो जाती है। और आजकल तो पब्लिक में पीना मना कर दिया कई मुल्कों में, तो उसकी वजह यह कि पब्लिक जो वो पीता है लेकिन हमें पिलाता रहता है। इसलिए उस किस्म की आदतों से बच्चों को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। और आजकल पता नहीं कहाँ से क्या कुछ आता है, कोई पता नहीं, लेकिन नशे की क्या वजह है जिसकी वजह से इसको मना किया। यह है कि नशा करने वाले के अंदर नर्व्स वीक होता है, और उस वीकनेस की वजह से उसके अंदर बुज़दिली पैदा होती है। और नशा करने वाला लाजिमन झूठ बोलेगा, क्योंकि उसको मुकाबला करने की ताकत नहीं होती, झूठ की वजह से वो निकल जाएगा किसी तरह, बुज़दिल होने की वजह से झूठ बोल लेता है। ये खलीफतुल सानी ने जिक्र किया उसके किसी किताब में कि जो नशा करने वाले होते हैं वो झूठ बोलते हैं, और झूठ बोले बगैर वो रह नहीं सकते। इसीलिए सिगरेट ही पी रहे उसमें कौन सी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वो झूठ की तरफ उसको ले जाएगा। इसलिए बच्चों को बहुत एहतियात से, अब बजनी ने कर बैठे किसी पे तो सिगरेट पीते इसलिए झूठ बोला होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन बातों को अपने बच्चों से बचाने की खातिर, ना कि इन सब के कौन कौन झूठ बोलता है, कौन कौन सिगरेट पीता है, इसको ढूंढता रहे, ये नहीं है। वो उससे कोई फ़ायदा हमारा भी नहीं ना उनका भी नहीं। अब आगे एक बात है, बच्चे को अलग बैठकर खेलने से रोकना चाहिए। कभी कैसे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अलग बैठ के कुछ न कुछ खेलते रहते हैं, उससे तखयलात कई किस्म के बनते हैं। वो समझता है कुछ वो है ये है करके, बल्कि कुछ नहीं होता। अब बाज़ बच्चे इतनी तखयलात में चले जाते हो, कहते हैं मुझे इतना ख्वाब आ गए, और ख्वाब सुना रहा होता है। अब सोया हुआ 1 घंटा, लेकिन ख्वाब इतना सुनाता है कि 10 दिन भी सोया तब भी नहीं नजर आए, इतनी बड़ी ख्वाब होते हैं। उसकी वजह क्या है ना, जो सोचता है ना उसको भी ख्वाब समझता है, और वो सुनाता रहता है। जो अकेले बैठ के, और दूसरी बात उल्टी सीधी सोच और इस किस्म की गलत तखयलात की एक वजह बन जाती है। इसलिए अकेले बैठ के कभी नहीं खेलना चाहिए। 2 बैठ के खेले, कोई ऐसी बात नहीं। बच्चों के साथ हमें भी खेल सकते, कोई ऐसी बात नहीं कि बच्चे जो खेल, बच्चों के खेल में बड़े मज़ेदार खेले हैं। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बच्चे बड़ा पसंद है, बच्चों की बाज़ रखे थे, मुझे बहुत पसंद है। वो उसमें से एक कि वो घर से मिट्टी बनाते हैं, मिट्टी से घर बनाते हैं, उसके बाद तोड़ भी देते हैं। और मिट्टी का घर बना के तोड़ने में हुजूर ने यह फरमाया कि मिट्टी का घर बना के तोड़ते, वो कहते दुनिया कोई चीज़ नहीं, इतनी है वो चीज़। और मिट्टी में खेलते हैं और अपने आप को इतना आजिज़ समझते हैं कि मिट्टी से कुछ नहीं, मैं ऐसे ही हूँ, वो भी मुझे पसंद है। और उन्होंने कहा बच्चे लड़ते हैं और सुलह कर लेते हैं, ये भी मुझे पसंद है। वो बच्चे लड़ते, खूब लड़ते, लेकिन बाद में सुलह कर लेते आपस में, ये भी मुझे पसंद है। इस किस्म की आदतों में खेल को भी हुजूर ने जाहिर किया, उसमें दाखिल किया। और जो बच्चियाँ जो कब खेलते हैं ना, माँ बन के खेलती है। मैंने कई बच्चों में, हम लोग जो बचपन में कहते थे कोई माँ बनेगी, लड़की माँ बनेगी, लड़का बाप बनेगा, और उसके बाद यहाँ से वहाँ से उसकी तरफ मेहमान के तौर पर चला जाएगा, वहाँ से खाना खाएगा, यहाँ आएगा, और इसी तरह एक दुकानदारी करेगा, तराजू रखेगा, उसको कोई चीज़ ये फलाएँ करके उसको दुकानदारी करता है। खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दफ़ा फरमाया, ये सब अच्छी बात है, क्योंकि एक माँ की जो एक तबीयत है उसको बच्चों को पालने की और एक ख़ानदान को संभालने की, वो बचपन से उसके अंदर जागज़ी हो जाते हैं। और एक बच्ची जो बड़ी हो जाएगी तो उसकी ये चीज़ें उसके लिए अच्छी बनती है, और इस तरह बाप की एक काबिलियत वो भी उसके अंदर भी हो जाएगा। तो खेल में ऐसी वैसी खेल होते हैं जो बच्चे बन के, घर बना के, छोटे ख़ानदान बन के, ये सब खेल अच्छे खेल है, उसको फ़रोग़ देनी चाहिए। उसके साथ हम भी मिल जाए तो कोई ऐसी बात नहीं। बच्चों की एक आपस में एक दोस्ती के लिए
وہ بھی اچھی بات ہے. اور بچوں کی عادت ڈالنی چاہیے کہ ہمیشہ اپنی غلطی کا اقرار کرے، یعنی اپنے جو غلطی کریں اس پہ حجت بازی کبھی نہ کریں. عموماً بچوں میں وہ اکثر ایسے ہوتے ہیں، بعض بڑے چالاک لڑکے ہوتے ہیں، میں کئی ابھی بھی یہاں بھی میں 2-3 کو دیکھتا ہوں بہت چالاک ہوتے ہیں، لیکن ان کو پکڑتے ہیں نا، ٹھیک ہے غلطی ہوگی، اس وقت حجت بازی نہیں، بڑا پیارا آتا ہے، وہ چالاکی تو کرتے لیکن اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتے، ٹھیک ہے غلطی ہوگی مان لیتے ہیں، تو وہ اچھی چیز ہے. لیکن جو پہلے غلطی کر لیتے، کرنے سے پہلے اس نے سوچتا ہے بس بچے اس کو چھپائیں گے کیسے، تو وہ زیادہ چالاک ہوتے ہیں، وہ غلط ہے. اور اس کو ایسا کرنے کے لیے، یعنی غلطی کے اقرار کرنے کے لیے حضور انور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا کہ ان کے سامنے اپنے قصوروں پر پردہ نہ ڈالا جائے. ایک طریقہ ہے، ہم جو کام کرتے ہیں نا، نہیں وہ ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا، ہم اپنی طرف سے ایک عذر پیش کر لیتے، وہ بھی پھر عذر ڈھونڈتے. اپنی قصوروں پر کبھی بھی پردہ نہ ڈالا جائے ان کے اوپر. دوسری بات، اگر بچے سے غلطی ہو جائے تو اس سے اس طرح ہمدردی کرے کہ بچے کو یہ محسوس ہو کہ میرا کوئی سخت نقصان ہو گیا. ہمدردی کر کے، نہ کہ اس کو مار پٹائی کر کے، اس کو یہ محسوس ہو کہ اس کے میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا، اور جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے ہمدردی کر رہے ہیں، نہ کہ سزا دے رہے ہیں. اور اسے سمجھانا چاہیے کہ دیکھو اس غلطی سے یہ نقصان ہو گیا، یہ تمہیں سمجھنا چاہیے. تو پھر اس کی اقرار کرے گا، اس کی، کیونکہ ہمدردی کے ساتھ، یعنی کہ اس کے غصے کے ساتھ. اور آئندہ غلطی سے بچانے کے لیے بچے سے اس طرح گفتگو کی جائے بچے کو محسوس ہو کہ میری غلطی کی وجہ سے ماں باپ کو بھی تکلیف اٹھانی پڑی. کہ ان سے گفتگو کرتے ہوئے، یعنی ایک دکھ کے اظہار کے ساتھ. میں نے ایک جگہ دیکھا ہوں کہ ایک بچی ہمیشہ کچھ بہت غلط کام کرتی تھی، چھوٹی ہے، وہ غلط کام کرتی تھی. تو اس کے باپ نے مجھ سے پوچھا کیا کیا جائے، کہ مربی سلسلہ تھا میں وہاں. تو میں بھی سوچا یہ تو میں پریشان ہو جاؤں گا، اب بچی کو مارا جائے یا بچی کو روکا جائے یا چپ کے اس کو دیکھا جائے، کیا کرے، کچھ نہیں. میں کہا میں کل بتاؤں گا. میں بھی رات بھر بیٹھ کے سوچتا رہا کیا کروں اس کو. بچی مجھے بھی پیاری تھی. میں نے اس کو ایک ترکیب بتائی ایک حدیث کے مطابق، تو ایسا کریں آئندہ بچہ جب کرے نہ رو، اس کے سامنے رو لے، اور رونا بھی آرٹیفیشل نہ ہو. میری بچی اگر بڑی ہو جائے تو اس کی حرکت کہاں تک چلی جائے گی اور اس کی کیا کچھ نتائج نکلے گا، اس کو جب سوچیں گے تو آپ کو رونا خود بخود آئے گا. اس لیے آپ اچھی طرح دعا کریں، پھر بھی وہ نہ چلے تو آپ روئیں تو بچے پر اثر ہوگا. میں نے خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ کی ایک واقعے سے استنباط کر کے بتایا تھا، اور اس سے آج کچھ عرصہ پہلے اس بارے میں پتہ کیا، تو ابھی تک اس بچی کے اندر وہ عادت نے بھی نہیں. اور جب باپ نے رویا تو بچی نے ایسے گلے میں ہاتھ پکڑا، بچی رونے شروع کر دیا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. اور بچے کا رونا، باپ کا رونا تو اس دن بند ہو گیا، لیکن بچی ہمیشہ باپ کو دیکھتے پھر روتی تھی، میں نہیں کروں گی ابا میں نہیں کروں گی. تو بچوں کو اپنی غلطی کا احساس اس طرح دلائے تو زندگی بھر وہ یاد رہتی ہے، کبھی بھی وہ نہیں کرے گی. خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ کی جو بات میں چھیڑ دی تو اس کو سناؤں کہ ایک دفعہ حضور نماز نہیں پڑھے تھے، آتے ہوئے کسی جگہ سے گھوم کے آ گیا، تو اپنی ماں کی تہبند پہ سے ہاتھ پکڑ کے، اپنے کپڑے کے ایک سرے سے پکڑ کے اوپر دیکھ رہا تھا. تو پوچھا تھا تو نے نماز پڑھی؟ عصر کا ٹائم ختم ہونے والا تھا، لیکن نہیں پڑھی. تو اچانک ان کی دھوپ کی وجہ سے آنکھوں سے پانی نکلا، اور وہ گرم آنسو حضور کے منہ پر پڑا، جو اس وقت میرے خیال 11-12 سال کی تھی. تو کیوں رو رہے پوچھا، تو کہ میں تم بچہ نہ ہونے سے پہلے بھی، بچہ پیدا ہی نہیں ہوا اس سے پہلے سے میں یہ دعا کرتی تھی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ میرے خدا مجھے بھی اور اپنے بچوں کو بھی نمازی بنا، مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا بنا. لیکن خدا نے میرے اندر کیا خامی ایسی دیکھی، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، اس لیے میں رو رہی. تو حضور نے اسی وقت کہا آئندہ آپ کبھی نہیں روئیں گے، اور وہ ہمیں ثابت کر دیا. تو یہ ہے ایک تربیت کے ایک طریق جو آنسوں سے بھی کبھی بنتا ہے. خدا کے حضور بھی آنسو ہوتا ہے، اور اس آنسو جب خدا کے حضور قبول نہیں ہوتا
تو ہو سکتا ہمارے آنسو ان کے سامنے بھی کبھی گرتے ہیں، تو وہ آنسو ہمیشہ کے لیے ان کو بچائے جاتے ہیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی غلطی کی اقرار کرنے کی عادت جب ڈالتے ہیں تو ان کو محسوس اس انداز سے گفتگو کی جائے کہ بچے کو محسوس ہے کہ میری غلطی کی وجہ سے ماں باپ کو تکلیف اٹھانی پڑے۔ حضور کہتے ہیں مثلا بچے سے نقصان ہوا ہو، جو نقصان ہوا ہو وہ اس کے سامنے اس کی قیمت وغیرہ ادا کرے۔ بچے نے کسی کی کوئی نقصان کیا تو اس کی قیمت اس کے سامنے ادا کریں، اور اس بچے میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ نقصان کرنے کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ کفارہ یعنی عیسائیوں کا کفارہ نہایت گندا عقیدہ ہے، مگر میرے نزدیک اس طرح کی تربیت کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے، یعنی کفارہ کوئی غلطی کو تو اس کو کفارہ ادا کرنا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ غلطی کا اقرار کرنے بچے کو سرزنش الگ لے جا کر کرنی چاہیے۔ بہت ہی اہم بات ہے جو عموماً نہیں دیکھتا۔ بچے کو اگر مارنا تو الگ لے جاؤ، بچوں کے سامنے کبھی نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ عزت کی وجہ سے وہ کبھی جھوٹ بول دے گا کہ نہیں میں نے نہیں کیا، حجت بازی کرے گا۔ ان کو اگر مارنا بھی ہے تو بچوں کے دوسرے کے سامنے کبھی نہیں ان کو سزا دینی چاہیے۔ اور میں نے خود دیکھا ہوں، اور مجھے اس کی ابھی بھی اس آدمی سے عزت ہے، اس کے باپ نے اس کو کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا اور کلاس میں اول نمبر پر تھا۔ کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا، باپ سمجھتا ہے کرکٹ کھیلنے والا بڑا خراب ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی پٹائی کی، بچوں کے سامنے، اور وہ گھر سے باہر نکلا۔ پھر کئی عرصے تک وہ گھر ہی نہیں آیا، نہ اسکول پڑھا نہ کچھ نہیں کیا، اور +2 میں اس کی ایجوکیشن بھی ختم ہو گئی۔ اور گھر سے اتنا باہر نکلا کہ اس کو پھر اتفاق سے میں وہاں گیا تھا، اس کو گھر میں چڑھانے کے لیے مجھے مہینوں کام کرنا پڑا۔ ابھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی نیک اور صالح ہے، جماعت کے مخلص خادم ہیں، لیکن اس کا اثر اس کے اندر اتنا تھا کہ اپنے باپ کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ تو کبھی بھی بچوں کو سزا دیتے ہوئے سامنے نہیں دینا کرنا چاہیے، اس سے وہ بہت متنفر بن جاتا ہے۔ اور پھر اس کو نکالنے کے لیے کوئی بندہ ایسا مل جائے جو اس سے ہمدردی کرے، اور باپ سے بھی ہمدردی، بچے سے بھی ہمدردی ہو، اور جماعت سے بھی ہمدردی ہو، دعا کر کے پھر اس کو نکال دے تو نکال دے، ورنہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کے جو بچوں کو مارتے بری طرح سرزنش کرتے ہیں، تو ان سے عموماً بچے بعد میں نفرتی کرتے ہیں، اس کے ساتھ نہیں رہتا۔ میں جلدی ختم کروں، اب ٹائم بھی بہت کم ہو گیا۔ بچے کو کچھ مال کا مالک بنانا چاہیے، یہ نہیں کہ ہر چیز اس کو رکھیں، اس کے اپنے حق بھائی کچھ چیز دے دے، اور مالک بنا کے اس بچے میں اگر دے دیا، ہم نے کچھ پیسہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور رکھ لیا، تو اس کے اندر بعض صفات اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں صدقہ دینے کی عادت، یعنی اس پیسے سے کسی کو صدقہ دینے کی عادت پیدا کرے، چندہ اسی سے دے، یہ نہیں کہ ہم پیسہ دے دے تو چندہ دے دے، یہ نہیں، پہلے سے ان کو پیسہ دے۔ میں نے اس میں ایک تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ بچوں کو ایک پیسہ دے دے، آپ 100 روپے ان کے ہاتھ میں دے دیا، ایک رجسٹر بنا لیں، اس میں میرے والد صاحب نے جو دیا ہے وہ 100 روپیہ، اور اس میں سے ایک مٹھائی لے لیا تو اس کو وہاں نیچے لکھ دے ٹافی لے لیا، کبھی اس پہ یہ نہ پوچھے ٹافی کیوں لیا، وہ جو بھی کرے کچھ نہیں پوچھنا، اور اس کے بعد پھر وہ جو کسی کو صدقہ دیا، چندہ دیا، وہ سب کچھ حساب کتاب رکھ لے، اور آخر میں جب بھی آپ ٹیلی کریں تو جتنا خرچ ہوا وہ یہاں موجود ہو، اور ہر روز جو خرچ کرے اس کا ٹوٹل لکھ کے رکھ لے، اور جو اس کے پاس بچا ہوا وہ بھی رکھ لے۔ جب بھی آپ چیک کریں تو ان کے پاس جتنا پیسہ بچا ہوا صحیح ہونا چاہیے، اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، نیچے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس طرح بچوں کے حساب رکھ کے کچھ بڑے ہو کے اگر آپ سکھائیں گے تو بچوں کو مال کی قیمت بھی پتہ چل جائے گا، صحیح استعمال بھی پتہ چل جائے گا، اور ساتھ ان کو صدقہ دینے کی عادت اور چندہ دینے کی عادت، اپنے خود دینے کی عادت، یہ سب کچھ پہنچانے لگا۔ کبھی بھی بچوں کے چندہ خود نہیں دینا چاہیے، ان کو پہلے مالک بنا دے مال کا، اور اس کو کہا اس سے دے، اگر ایسا دے گا تو بعد میں چندہ دینے کی عادت اس کے اندر ہوتی ہے، اور صدقہ دینے کی عادت ہوتی ہے، مدد کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ اب ایسے میں نے دیکھا ہے کہ بعض بچوں کو ایسا مالک بناتے ہوئے کہتے ہیں میرے کلاس میں فلاں بچے کی پینسل نہیں کیا، میں ابا اس سے پیسہ دے دوں، اس کو پینسل خرید کے دوں، خدا کی اجازت دے دوں، تم لے لو، تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے، تمہارا اپنا پیسہ ہے۔ تو اس طرح کی ایک ہمدردی بچوں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس میں وہ خرچ کرتے ہوئے بہت سوچتے رہتے ہیں، اور اس میں کوئی فضول خرچ کر رہے تو اس کو سمجھانی بھی چاہیے۔ اور دوسری بات کفایت شعار ہے، جب اس کا مالک ہو تو پھر اس کے بعد اس کے اندر پیسے کے کتنے پیسے اس میں اس کو کفایت شعاری بھی اسے سیکھ لے گا۔ تیسری بات اس میں یہ عادت پڑے گی، حضور فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کی امداد کرنا،
उस पैसे से जो करवाना चाहिए वो है कि मसलन बच्चे के पास 3 पैसे हों तो उसे कहा जाए कि 1 पैसे की कोई चीज़ लाओ और दूसरे बच्चों के साथ मिलकर खाओ, और 1 पैसे का कोई खिलौना खरीद लो, वो 1 पैसे का सदका में दो। इस तरह उनको उस पैसे की कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं वो भी उनको सिखाया जाए। पैसा भी दे, हम भी कुछ दिन उनके पास मालिक बना के रखें, 1 पैसा आप सदका दे दो और 1 पैसे का कोई खिलौना लो और दूसरों के मिलकर खेलो या किसी को दे दो, या कुछ ऐसा करो इस पैसे से हम किसी को खाना खिला लेते हैं। ये इस किस्म की उनकी बनाना चाहिए। अब जो सफ़र वगैरह में उमूमन देखा जाता है कि बच्चे जो किसी भिखारी आ गया तो बच्चे के हाथ में देते, बच्चा दे देते, बच्चे उससे महसूस कर, लेकिन बच्चे का ही माल बना दे, उसको क्या उससे उठा के दे दो, फिर उसका मजा आता, उससे ज़्यादा उसका असर होता है। एक और बात, बच्चे को मुश्तरी का माल भी होना चाहिए, यानी सब मिलकर 2-3 बच्चों को मिला के एक माल उनको दें और उससे वो मुश्तरी का माल की हिफाजत करना और उसके मुश्तरी का सारे के मशवरे के साथ उसको खर्च करना। इससे ये होता है कि जमाती पैसा जिसके पास आते हैं वो कभी अपनी मनमानी खर्च नहीं करेगा। अगर ख़ानदानी पैसा किसी के पास आता है तब भी अपनी मनमानी नहीं करेगा। मुश्तरी का माल को उन सब के मशवरे के साथ उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अब कायद मजलिस से अपनी तरफ से मर्जी से खर्च कर लेगा, लेकिन सब जमात की माल है, सबकी ज़रूरत के मुताबिक उसको खर्च करना चाहिए। उसके बगैर खर्च करेगा, अपनी मर्जी से करेगा तो कौमी माल है, उसमें अपनी तसरुफ नहीं होनी चाहिए। तो उसको मशवरे के साथ और किसी से मशवरा ले के मशवरा जो देते हैं उसके, या फिर कोई आके गलत मशवरा भी दे देते तो उस मशवरे के भी अपने उनकी मशवरे पे नहीं छोड़ना चाहिए, उसको कौमी माल समझ के उसके ज़रूरत के मुताबिक उसको खर्च करना चाहिए। उसके लिए बच्चों के अंदर भी एक मुश्तरी का माल हो और उसमें से वो खर्च करने की आदत पड़ जाए। बच्चे को आदाब व कवायद तहजीब सिखाते रहना चाहिए। अब मस्जिद में आते हुए क्या करना है, बैठना है या भागना है, और किसी से मिलना तो सलाम कैसे करनी है, और किसी मजलिस में जाएगा तो क्या करना है, किसी घर में जाएगा तो हम क्या करेंगे, खाते हुए क्या आदाब है हमने देखना है, और चलते हुए रास्ते के क्या आदाब है हमने देखना है। इन सब चीज़ों के, अब बच्चे शोर करते रहते, बचपन शोर करने की आदत ही नहीं होनी चाहिए। खामोशी, अगर हुजूर ने एक दफ़ा फरमाया खलीलसानी ने कि मैं यूरोप में देखा है, एक आदमी खामोश हो गया तो 2-3 आदमी खामोश, सारे खामोश हो जाते हैं, इसलिए कि खामोशी, जो खामोश हो गए उनका कोई काम होगा, उस खामोशी में हमारे असर ना हो। किसी भी जगह खामोश जगह, किसी जगह वहाँ किसी की बोलने की जो आदत है वो तहजीब के खिलाफ, कि खामोशी किसी वजह से इख्तियार किया, किसी नमाज के लिए होगा या जिक्र इलाही के लिए, जो वैसे ही खामोशी इख्तियार किया, उसको तोड़ने की आदत हमें, तो हम बदतहजीब हो जाते हैं। अगर हमने वहाँ कुछ बोलना तो हम कुछ दूर जाके बोले, खामोशी को तोड़ना नहीं चाहिए। ये अदबों में है। और दूसरी बात, मस्जिद के अलग आदाब है, लोगों से मिलने के अलग आदाब है, बच्चों में खेलने के अलग आदाब है। इन आदाब को छोटे मोटे हमारी किताबों में भी शामिल है। और मस्जिद के आदाब तो मेरे ख्याल का मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब मेरे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से वो शाये हुए, मेरे ख्याल 16 कुछ नंबर से जो मस्जिदों में लिख के पहले लगाया करते थे, मेरे नेट में भी वो अभी भी मौजूद है। उसको लेके पढ़ के बच्चों को उसको सिखाना चाहिए कैसे क्या करना चाहिए मस्जिद में। इसी तरह घरों में, दूसरे घर में जाते हैं तो खाना कैसे खाना चाहिए, उनके घर की चीज़ें जो खेलना तो उसमें कैसे करना है। अब घर में कोई चीज़ पड़ी है तो उसका मालिक कौन, बच्चा उससे पूछ के उससे खेलना चाहिए। और किसी चीज़, हुजूर ने यहाँ तक फरमाया, किसी घर में जाके कोई चीज़ उठा के फेंकते, कोई घर में छोड़ दिया किसी, अब मरकज़ में, तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर घर में करता है, मरकज़ में किसी के बच्चे को छोड़ दिया, अब आराम से माँ बैठी है, लेकिन उस घर की कोई भी चीज़ अगर ख़राब करे तो उस बच्चे को मेहमान के तौर पर ना ले जाए। हुजूर ने कहा आपको ये, और वो सजा के कोई चीज़ रखा, उसको उठा के नीचे डाल दिया, आप समझ रहे कि बच्चा है, लेकिन उसको डालने के अदब आपने नहीं सिखाया, इसलिए वो बच्चा है अभी। अगर वो नहीं सिखाया तो नहीं ले जाना चाहिए। तो हमेशा अब खाने पीने की चीज़ें उधर फेंकते रहते हैं। अब पिछली दफ़ा खैतान में मैंने मस्जिद में देखा, सब चले गए तो वहाँ बिस्किट पड़ी हुई है नमाज की जगह, असर के टाइम हो गया तो नमाज बिस्किट पड़ी हुई है, पता नहीं किसने खिलाया था। अब बच्चे को जिसने खिलाना है मस्जिद के अंदर तो उसको पता है बिस्किट जब खिला दिया तो उसको अदब यह है कि उसको साफ़ भी उसकी खुद करनी। अब 15 मिनट में उसे या 1 घंटे में बच्चे को बिस्किट के खिलाना है, ये तो बाहर जाके खिलाओ या किसी और जगह खिलाओ जहाँ नमाज के लिए तकलीफ ना हो। तो फिर उसके बाद फिर नमाज में जब इकामत हो रही थी देख लिया, तो फिर उसको रोक दिया, फिर उसके बाद सफाई किया, फिर नमाज पढ़ा। तो अदब बच्चों को। अब एक दूसरी बात है, जो बच्चे मस्जिद में आते हैं तो बोलते ही रहते हैं,
اس کی وجہ کیا؟ مسجد میں آتے آپ اس کو بولنا شروع کر دیں، مسجد میں آتے اسے کہنا یہاں سے نہیں بولتا. اب اسے اور ٹائموں میں بولتے رہتا ہے نا، تو اسے اجلاس ہوتے تب بھی بولتا رہتا ہے، تو اس کی عادت ہے وہ بولنے کی. آپ بولنا ہی بند کر دیں، مسجد میں ہم نے بولنا نہیں، بس یہ کہہ دینا اس کو، پھر ٹھیک ہو جائے گا. میں نے ایک دفعہ ایک بچے سے کہہ دیا تھا کہ مسجد میں نہیں بولنا. جب خطبہ ختم ہو کے گھر میں چلا گیا تو بچے نے مجھے پاس آ کے تم مسجد میں کیوں شور کرتے ہو؟ کیونکہ خطبہ میں دے رہا تھا، اس نے یہ سمجھ کے رکھا بچے بولنا نہیں چاہیے مسجد میں. جب خطبہ میں نے دیا نا، تو کہ آپ روز خطبہ دیتے کوئی اور، اس کو خطبے کا کوئی پتہ نہیں. آج بندہ بدل گیا، مربی بدل گیا، مربی کا اس کا پتہ نہیں. تو آپ مسجد میں کیوں شور کرتے ہیں؟ کب کیا بھائی؟ نہیں، سب نماز پڑھ رہے تھے آپ شور کر رہے تھے، سب کھڑے بیٹھے تھے تو آپ شور کر رہے تھے مائک لے کے. تو اس طرح ایک اس کے اندر ادب یہ ہے، لیکن وہ اس کا اتنا تو احساس ہے کہ مسجد میں شور نہیں کرنی چاہیے. تو بچوں سے جو بولتے رہتے یا تو پھر اس کو الگ لے جانا چاہیے. ایسے لوگوں کو مسجد سے دوسروں کی ڈسٹربنس نہیں کرنی چاہیے. اب بعض لوگ ہوتے ہیں بچے کھیلتے تو اس کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں. بچے آتے ہیں، کسی کا بھی بچہ ہوتا ہے تو اس کو پیار کرتے ہیں، جب اجلاس چل رہا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ کھیل کے، تو جو اچھا ہے اس کو بھی خراب کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. وہ محبت کا اظہار نہیں ہوتا، وہ بچے کو خراب کر رہا ہوتا ہے. اب ایسے کوئی یوں کرے گا یا کچھ آنکھ دکھائے یا کچھ ہنسے گا، کچھ کرے گا یوں کر کے، تو اجلاس کے وقت یا کسی نماز کے وقت تو بچوں کو نہیں چڑھنا. جو بچے اگر آگے مسجد میں تو وہ ادب اگر سکھا سکتے تو وہ ہم سے سکھائے، ان کو تنگ نہیں کرنی چاہیے. اگر اسے یہ نہ سمجھے کہ مدرسے میں کچھ بچے آتے ہوئے کچھ بھاگتے، میں کچھ ٹائم ان کو بھاگنے کے لیے دیتا ہوں، کیونکہ ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں. کچھ فرش ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر پڑھائی کرنے سے آسان ہوتا ہے. ورنہ میں ان کی کہیں ایسا نہ ہو کہ مولوی نے کہہ دیا اب کل سے تم نے مسجد میں وہ نہیں کرنی. کچھ ان کو جو آزادی ہے وہ میں خود دیتا ہوں، اس آزادی پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالنا، وہ آزادی میں خود دیا ہوا. اب اگلی بات یہ ہے، بچے کی ورزش کا بھی اس خیال رکھنا چاہیے، اس کو جفا کش بنانا چاہیے. آج بچے ہے نا پیپر ویٹ کی طرح پڑا رہتا ہے، اسے فائدہ کوئی نہیں، نہ اس کا فائدہ نہ ہمارا فائدہ. اب ایک لڑکا ہے جو پائنگاڑی کا ہے، وہ بہت موٹا ہے، اتنا موٹا ہے کہ اس کو دیکھتے ہی ڈر لگتا ہے. بچوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے اطفال کے طور پر اس زمانے میں، ابھی تو ختم ہو گیا ہوگا، لیکن اطفال کے بیچ میں تو کیوں بیٹھے؟ تو میں نے پوچھا، میں مقابلے کے لیے، تو یہاں کیوں بیٹھے؟ نہیں میں اطفال ہوں. اچھا تم اطفال ہو؟ تو رسا کشی کی تھی، میں نے کہا اس کو پکڑ کے ایک جگہ اس پہ باندھ لو، اس کے اوپر وہ کوئی نہیں کھینچے گا. تم کسی طرح بچوں کی رسا کشی تھے، میں اس کو باندھ لو، نہیں جائے گا. تو پھر اس کے پڑوس نے مجھے بتایا اس کی اتنا کھاتا ہے، اس وجہ سے اس کی صحت ایسی ہے. تو اس کو کہا ڈاکٹر نے تم سائیکل چلانا 3 کلومیٹر روز، اور صبح سائیکل لے کے چلا جاتا ہے 3 کلومیٹر چلا کے پھر آ کے 10-12 اڈلی کھا لیتا ہے. کہتے پھر بڑا ہو گیا، اس کو بھوک زیادہ لگ جاتی ہے. تو پھر کہا ڈاکٹر نے کہا تو سائیکل بھی نہیں چلے، کچھ نہیں چلنا، تو صرف تھوڑا سا بھاگ کے آ جاؤ، روز اتنے تیرے لیے کافی ہے. تو جو بچوں کو کھلاتے پلاتے ان کو اچھی صحت بنانا چاہیے، لیکن اور اسٹیمنا بھی ہونی چاہیے بچوں کے اندر. ان کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ورزش، آپ کو خود جانا پڑے تو خود بھی کھیلے. تو بچوں کو یا ایسے نہیں ہونے چاہیے جو کھیلے نہ، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیشہ کھیلنے کے لیے چھوڑ دیں کھلا. اور جو کھیلتے ہیں ورزش اصلاح نفس کے لیے بھی مفید ہے. وہ نماز بھی پڑھے گا، سب کچھ کرے گا ورزش کرنے والے، ورنہ وہ نہیں کر سکتا. 2-3 باتیں اور رہ گئے، بس ختم کر لیتا ہوں. اخلاق کی جتنی باتیں، جتنی پوائنٹ نہیں، میں نے خیال 26 پوائنٹ ابھی تک بتایا. اگر یہ سب باتیں اگر ہم نے سکھا لیا تو بچے کے کیا تبدیلی ہوگا، وہ بچے کیسے ہوگا، اس کی ایک چارٹ دیا ہے. جب ہم نے ایک کام کر لیا تو یہ طریقے سے کام کر لیا تو پھر اس کے رزلٹ یہ ہوگا، ہمارے سامنے ایک رزلٹ ہوگا. وہ رزلٹ کا ایک الگ چارٹ ہوتا ہے. وہ چارٹ بچے کیا ہوگا یہ ہے. حضور آخر میں اس کی تجزیہ کہتے ہیں اخلاق اور روحانیت کی جو تعریف میں اوپر بیان کر چکا ہوں، اس کے مطابق وہی بچہ تربیت یافتہ کہلائے گا جس میں مندرجہ ذیل باتیں ہوں. جس کے اندر اخلاق اور روحانیت میں نے جو وہ تھا، جو بات خدا کے ساتھ کرتا ہے، جو وہی کام اگر مخلوق کے ساتھ کرتا ہے وہ اخلاق ہے، خدا کے ساتھ کرتا ہے روحانیت ہے. مثلا اگر خدا کے ساتھ کوئی جھوٹ بولتا ہے، کیسے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، میں خود کہتا کہ پڑھی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، یا پھر کوئی جھوٹی قسم کھا لی، یا پھر اپنے نفس کے ضمیر کے خلاف کوئی بات کی، یہ سب خدا سے جھوٹ بولنا ہوتا ہے. جو خدا سے جھوٹ بولتا ہے اس کی روحانیت نہیں، اور جو مخلوق سے جھوٹ بولتا ہے اس کی اخلاق نہیں. اس تعریف کی روح سے اخلاق اور روحانیت کو دونوں کو اکٹھے لے جانے کے لیے جو ترکیب تھی، حضور نے ہمیں 26 گر بتائے،
یہ بچوں کے اندر سکھا لے تو وہ بچہ روحانی طور پر بھی اچھے بنتے ہیں اور جسمانی طور پر بھی اخلاقی طور پر بھی اچھے بنتے ہیں. اور اس نے حضور نے آگے اس کی تیزی آئی ہے کہ جس میں مندرجہ ذیل باتیں ہوں جو اخلاقی اور روحانی طور پر بچہ صحیح ہے کہنے کے یہ کہ ہے ذاتی طور پر با اخلاق ہو، یعنی وہ ذاتی پرسنل وہ با اخلاق ہو اور اس میں روحانیت ہو، دوسروں کو ایسا بنانے کی قابلیت رکھتا ہو. یہ سب جب آپ کو عہدیدار وغیرہ بنتے تب آپ کے اندر یہ قابلیت ہے، دیکھنا چاہیے اپنے اندر بھی با اخلاق ہو اور دوسروں کو با اخلاق بنانے کی قابلیت رکھتا ہو اور قانون سلسلہ کے مطابق چلنے کی قابلیت رکھتا ہو، سلسلہ کی تمام قانون کے مطابق چلنے کی قابلیت رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ سے خالص محبت رکھتا ہو جو تمام محبتوں پر غالب ہو. اگر یہ ہو تو اس کے اندر روحانیت ہے، وہ بااخلاق ہے. پہلے امر کا معیار یعنی جو پہلے جو کہا گیا امر یہ تھی ذاتی طور پر بااخلاق ہو اور اس میں روحانیت ہو. اگر ہے تو اس کی پہچان اور اس کی معیار یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہو تو امور شرعیہ کے لفظاً و عملاً اور عقیدتاً پابندی کرے. جب بڑے ہو جاتے ہیں تو شریعت کے احکام کی لفظاً عقیدتاً اس کے ساتھ ایک عقیدت ہوتی ہے کہ میں اسے کرنا چاہیے مجھے، اور عملاً بھی اس کی پابندی کرے. نماز پڑھ رہے تو عقیدت کے ساتھ پڑھ رہا ہو اور عملاً بھی کر رہا ہو اور اس کی پابندی بھی کر رہا ہو. اور دوسری بات تو یہ معیار میں یہ بھی نشانی ہے اس کی قوت ارادی مضبوط ہو تا آئندہ فتنے میں نہ پڑے. ابھی فتنہ میں نہیں لیکن قوت ارادی مضبوط ہو وہ فتنہ میں نہ پڑے. اس کا اپنی ضروریات زندگی کا خیال رکھنا اور جان بچانے کی قابلیت رکھنا. اپنی زندگی کی ضروریات کی بھی قابلیت تو رکھتا ہے، اپنے جان بچانے کی بھی قابلیت تو رکھتا ہے، اور اپنے اموال و جائیداد بچانے کی قابلیت ہونا اور اس کے لیے کوشش کرنا. بعض لوگ اپنے جائیداد اموال بھی نہیں بچا سکتے، وہ بھی فضول خرچ کر کے اٹھا دیتے. جو بااخلاق ہوتا ہے اس کی یہ بھی ایک خوبی ہے. دوسرے امر کا معیار یعنی دوسروں کو بھی بااخلاق بنانے کی قابلیت رکھتا ہو، یعنی دوسری ایک سٹیج اس کا ہونا چاہیے. اس امر کا معیار یہ ہے کہ اخلاق کا اچھا نمونہ پیش کریں اور دوسروں کی تربیت اور تبلیغ میں حصہ لے، دوسروں کی تبلیغ اور تربیت میں حصہ لے. اپنے ذرائع کو ضائع ہونے نہ دیں بلکہ انہیں اچھی طرح استعمال کریں جس سے جماعت و دین سے زیادہ فائدہ پہنچے. اپنے جو ذرائع جو اپنے ملتے ہیں اپنے کام کرنے کی، بعض لوگ کا نا کسی کی اچھی نوکری ہوتی ہے وہ ریزائن دے دیتے ہیں، حالانکہ اس کو کوئی کام نہیں ہوتا. بارہ جماعت کے لیے اس کی خدمت اس وقت اگر وہ اچھی نوکری پہ تو جماعت کے لیے خدمت ہوتی ہے. میں کوئی کام نہیں کرنا ہوگا مجھے بس ہو گیا کر دیا، تو وہ اپنے لیے تو بس ہو گیا، اپنے قوم کے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنی جماعت کے لیے باقی لوگوں کے لیے تو اس کو بس نہیں ہوا. خلیفۃ مسیح عابد رحمہ اللہ کے پاس ایک لڑکا گیا کیرلا والا، تو اس کو ایک کام ملا تھا لندن میں، حیدرآباد سے کوئی آئی ٹی کمپنی کے ذریعے وہ چلا گیا تھا اور اس نے ریزائن دے دیا. ریزائن دینے کے بعد حضور کی ملاقات میں کہہ دیا کہ حضور میں نے ریزائن دیا، مجھے ایک اچھا کام ملنے کے لیے دعا کرے. وہ کام کچھ مشکل تھا اس لیے میں ریزائن دیا. تو حضور نے پوچھا کوئی اور کام مل گیا آپ کو؟ نہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں. تو حضور کے چہرہ تبدیل ہو گیا، کہتے میں آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا، کیونکہ جو کام آپ کو دیا تھا اللہ تعالیٰ نے رزق کے طور پر آپ کو ایک عزت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ نے ٹھکرا دیا. اب دیکھ لیں جو ہمارا جاب ہے وہ جاب یا ہماری کھیتی باڑی ہے جو کوئی بھی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دے کے دیا ہے. ہماری وجہ سے خاندان اور ہم جو پل رہے ہیں تو اگر نہ دے تو ہماری کیا عزت ہوگی؟ تو ہماری عزت کی خاطر وہ جاب دیا تو اس جاب کے ساتھ ہمیں محبت ہونی چاہیے، اس کی عزت ہونی چاہیے. کوئی کہتا ہے کام میں مجھے پسند نہیں، پھر کیا کر رہے ہو؟ خدا نے تمہاری رزق کے لیے وہ ایک انتظام کیا، اس کی عزت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ پوری وفا کرنی چاہیے، کیونکہ خدا نے دیا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے جب تک اس سے بڑھ کر نہ ہو، خدا اس سے زیادہ عزت نہ دے. تو یہ حضور نے اس کو پتا ہے. جو لڑکا بھی ہے لندن میں، حضور نے کہا کہ میں نہیں دعا کروں گا، میں دعا کر بھی نہیں سکتا. پھر اس نے کہا میرے سے غلط کچھ بھی ہو میں دعا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، جس کو عزت اللہ تعالیٰ نے دی اس کو اس کی رزق دیا تو اس کے ٹھکرا دیا تو پھر اس کو نہیں دیتا. اور اس کے بعد یہ رونے لگے. 2 بار 3 بار حضور کی خدمت میں درخواست لکھتے رہے، پھر چوتھی بار حضور نے اجازت دی، پھر حضور نے دعا کی، پھر اس کے کام ٹھیک ہو گئے. تو ہمیشہ یہ جس کے عینی شاہد تھے، مجھے سجید صاحب نے بتایا
کہ میں ملاقات کے لیے گیا, یہ بندہ بھی میرے ساتھ تھا, حضور کا موڈ خراب کر دیا, میں ڈر گیا تھا, لیکن حضور نے پھر میرے سے بات کرتے ہوئے صحیح رحم دلی کے ساتھ بات کی, اس سے بہت غصہ ہو گیا. اور انہوں نے کہا کہ میں کبھی اتنا غصے سے کسی بھی خلیفے کو سنا بھی نہیں تھا, دیکھا بھی نہیں تھا. تو ہمیشہ اپنی جو میں بات یہ کہہ رہا تھا, اپنے ذرائع کو ضائع نہ ہونے دیں, بلکہ انہیں اچھی طرح استعمال کریں, جس سے جماعت اور دین کو بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. تیسرا امر یعنی قانون سلسلہ کے مطابق چلنے کی طاقت رکھنے کی معیار یہ ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھنے والا ہو, جماعتی اموال اور حقوق کا محافظ ہو, کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دوسروں کے حقوق کو نقصان پہنچے, قومی جزا و سزا کو برداشت کرنے کے لیے تیار, یعنی قوم نے کوئی سزا بھی دی تو اس کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار. کبھی بس اوقات مقاطع وغیرہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھیدک جاتے ہیں, کوئی مجدد کی بیعت کر لیتے, کوئی کسی چیز چلاتے, وہ اس کے اندر وہ اخلاق نہیں, باخلاق نہیں, وہ اخلاق نہ ہونے کی ثبوت ہے وہ. تو سزا جب جماعت سے دی جائے تو اس پر یہ اندازہ ہونا چاہیے, اس کو برداشت کرے, میری جماعت کی خاطر میں اس کو مول رہا ہوں, میری وجہ سے میں لے رہا ہوں, اور کسی وجہ سے بھی نہیں تو جماعت نظام ایسی ہے, اس کو مجھے قربانی کرنی چاہیے. اور چوتھے امر کا معیار, چوتھے امر میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے خالص محبت رکھتا ہو اور سب محبتوں پر وہ غالب ہو. اگر ہم نے یہ تمام طریقے سے اگر بچے کو سنبھالا تو اس میں سے یہ ہوگا, وہ خالص محبت اس کے اندر ہوگا. اور اس کے معیار یہ ہوگا کلام الہی کا شوق اور ادب ہو, یعنی قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے اور اس کو سننے, اس کے ادب اس کے اندر ہو, شوق اس کے اندر. خدا سے محبت ہے تو خدا کی چیزوں سے محبت ہوگی, اس کے کلام سے محبت ہوگی. کوئی کسی سے محبت ہو جائے اس کی بات نہ سنے, یہ تو کون سی بات ہے؟ جس سے ہمارے محبوب ہے اس کی بات تو سننے کے لیے ہم ترستے رہتے ہیں, اس کی بات سننے میں بڑا مزہ آتا ہے. جو محبت کرتے ہیں انہیں کو پتہ ہوتا ہے اس کے. خدا تعالیٰ کا نام اسے ہر حالت میں مؤدب اور ساکن بنا دے, یعنی خدا کا نام لے کر کوئی بات کرے تو چپ ہو جائے, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان, اور وہ بالکل مؤدب, اس کے ادب کے ساتھ اس کے سامنے سرنگو ہوں. تیسری معیار میں تیسری علامت یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بالکل الگ ہو. دنیا میں رہتا ہے وہ سب کچھ, لیکن اس کی محبت خدا اس کا ایک الگ رنگ ہوتا ہے. بعض لوگوں کو ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں. خدا کی محبت کی علامت اس کی وجود میں پائی جائے, وہ یہ ہے, ایک علامت یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام اس کے ساتھ بیٹھتے تو ہمیں بھی خدا سے محبت ہو جائے. جو خدا کے محبت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جائے تو خدا کی یاد آ جائے تو خدا والا ہے, اور خدا کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو تو اس سے خدا بھی محبت کرتا ہے, یہ خدا سے محبت کرتا ہے, وہ خدا والا ہے. تو ایسے لوگوں کے سامنے محبت کی علامات اس کے اندر پائی جائے. اب بچے کی تربیت کرنے کے بعد یہ جو ہم نے اگر اس رنگ میں اگر تربیت کی اور پوری تندہی کے ساتھ دعا کے ساتھ ہم نے کی تو یہ علامات ہمارے اندر آئے. اب بچوں کی تربیت تو ختم ہو گئی, اب یہ سوال رہ جاتا ہے کہ ہم کیا کریں, ہماری تو تربیت کسی نے کیسے کی ہمیں پتہ نہیں. بعض خامیاں ہیں جو ہمارے اندر گناہیں پیدا ہوتی ہے, تو اس کی تربیت کی خامی اور کچھ نہیں. اور یہاں تک مسیح علیہ السلام کے تحریر میں نے پڑھا, جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو فاسق و فاجر بناتا ہے, اس کی وجہ ہے کہ اس کے ماں فاسق و فاجر ہوتی ہے. اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی بناتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ماں اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتی ہے. تو اس معاملے میں سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے کہ ہمارے بچے بھی ولی بنے, اللہ تعالیٰ کے محب بنے, اور ہمارے بچوں کی فسق و فجور کبھی نہ ہو جو ہماری وجہ سے ہو. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, ہمیں کیسے ان بدیوں سے بچ سکتے, اب یہ مختلف مراحل ہے, اس بارے میں انشاءاللہ اگلے کلاس میں گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خدا تعالیٰ سے دی ہوئی اپنے بچوں کی امانت کو